الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واعبدوا اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا۔ حاضرین گرامی، الدروس المہمہ یعنی وہ اسباق، اہم اسباق دین اور شریعت اسلامیہ سے متعلق جو بہت ہی اہمیت کے حامل ہے۔ اس کی شروعات سے پہلے اس کتاب کا تعارف، ضرورت تھوڑی سی بیان کی گئی کہ شیخ ابن باز رحمہ اللہ نے اس کتاب کو اس تناظر میں لکھا ہے کہ ان امور کو ایک جگہ جمع کیا جائے اسباق کی شکل میں، جس کا جاننا دنیا کے ہر مسلمان مرد اور عورت کی ضرورت ہے۔ شرعاً دیناً ان پر اس کا فریضہ عائد ہوتا ہے، یعنی واجب ہے کہ وہ ان چیزوں کو سیکھیں۔ اس تناظر میں درس اول کے طور پر شیخ رحمہ اللہ نے سورۃ الفاتحہ کے ساتھ قرآن کے جز اخیر کی چھوٹی چھوٹی چند صورتوں کو، آخر کی چند صورتوں کو پیش کیا کہ نمازوں میں ذکر و اذکار کے طور پر، تلاوت کے طور پر ہر مسلمان کم سے کم اتنی صورتوں کو حفظ کر لے، ان میں تدبر کرے، معنی اور مفہوم کو جان لے، تاکہ قرآن کی تلاوت اور صبح و شام کے اذکار اور خاص طور سے نمازوں میں ان کی تلاوت کر سکے۔ کوئی آدمی کتنا بھی علم اور تعلیم و تعلم سے دور ہو، اسے دین کی بنیادوں کو اور کچھ قرآن کے حصوں کو جاننا ازحد ضروری ہے۔ اس کے بغیر کام نہیں چل سکتا، وہ عبادات اور اپنے فرائض انجام نہیں دے سکتا۔ صورتوں کا سلسلہ ختم ہوا۔ شیخ ابن باز رحمہ اللہ نے آگے اپنی اس کتاب میں الدرس الثانی کے تحت ارکان الاسلام کو ذکر کیا ہے۔ دین کے ارکان کی ہیڈنگ لگائی، اور شیخ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ان کی عبارت کا میں ترجمہ پیش کر رہا ہوں کہ درس ثانی ارکان اسلام یعنی اسلام کے ارکان، یعنی اسلام کے 5 ارکان کا بیان۔ ان میں شیخ کی عبارت کا ترجمہ ہی کر رہا ہوں، ان میں سب سے پہلا اور سب سے عظیم الشان، سب سے بڑا اور عظیم رکن ہے لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت، یعنی گواہی دینا۔ صرف اتنا ہی نہیں، آگے کہا بشرح معانیہا مع بیان شروط لا الہ الا اللہ، کہ اس کے معانی کی شرح کے ساتھ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی گواہی، جو ارکان اسلام میں سب سے پہلا اور سب سے عظیم رکن ہے، اس کا معنی اور مفہوم بیان کرتے ہوئے اس شہادت کو دینا، اور ساتھ ہی ساتھ اس کی شرطوں کا بھی بیان۔ یعنی لا الہ الا اللہ صرف کہہ لینا کافی نہیں ہے، اللہ رب العالمین کے یہاں اس کلمے کے معتبر اور قابل قبول ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اس کے ساتھ چند شرائط پائی جائیں۔ وہ شرائط اگر نہیں ہیں تو ایک آدمی کتنی مرتبہ بھی دن میں لاکھوں مرتبہ لا الہ الا اللہ کہے، اس کا یہ کلمہ اللہ کے یہاں معتبر اور قابل قبول نہیں ہوگا، اس کے لیے فائدہ مند نہیں ہوگا۔ صرف اس جملے سے جو میں نے بیان کیا بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ان شرطوں کا جاننا کتنا ضروری ہے، ورنہ ابھی ہم آگے پڑھیں گے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ایک طرف اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں، کلمے کو دہراتے رہتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں، لیکن شرائط کی مخالفت کرنے اور اس کے مدلول و مفہوم اور تقاضے کی مخالفت کرنے کی وجہ سے ان کا یہ لا الہ الا اللہ بیکار ہو جاتا ہے۔ شیخ نے کہا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کلمے کی گواہی معانی کی شرح کے ساتھ ہمارے اس درس میں ہوگی، اور ساتھ ساتھ ان کی شرائط کا بھی ذکر کیا جائے گا، بیان کیا جائے گا۔ اور اس کا معنی کیا ہے؟ وَمَعْنَاهَا، لا الہ الا اللہ کا پہلے معنی پیش کریں گے۔ آج شاید ہم آج کے درس میں اتنا ہی پڑھ پائیں گے۔ محمد رسول اللہ، اس کی شرائط اور محمد رسول اللہ انشاءاللہ آئندہ درس میں گفتگو ہو پائے گی۔ کہا لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے؟ لا الہ نافیاً جمیع ما یعبد من دون اللہ، یہ جو کلمے کا پہلا حصہ ہے لا الہ، یہ نفی کرتے ہوئے ان تمام معبودوں کی جن کی اللہ کے علاوہ عبادت کی جاتی ہے، اللہ کے علاوہ جن کی پرستش اور پوجا ہو رہی ہے کائنات میں، دنیا کے اندر، وہ چاہے شجر، حجر، قبر ہو، یا بزرگ اولیاء، صالحین، انبیاء، فرشتے ہوں، یا کوئی اور مظاہر قدرت فطرت میں سے کوئی ہو، جتنے بھی معبودان ہیں ان سب کی نفی کرنا کہ ان میں سے کوئی بھی معبود ہے ہی نہیں، اور
جب آگے کہا الا اللہ، سوائے اللہ کے، تو کہا مثبتاً العبادۃ للہ وحدہ لا شریک لہ، ثابت کرتے ہوئے، اس بات کرتے ہوئے، یعنی سارے کی نفی کر دی کہ کوئی معبود ہے ہی نہیں، اور پھر اس کی ضد میں اس کے سامنے کہا کہ اس بات کرتے ہوئے اللہ رب العالمین کے لیے عبادت کا، کہ وہی عبادت کا مستحق ہے، تنہا، اس کا کوئی شریک ساجھیدار نہیں ہے، اکیلا وہی عبادت کے لائق ہے۔ شیخ ابن باز کی اتنی عبارت کی شرح میرے سامنے دو شرحیں ہیں، لیکن میں اپنے سامنے شیخ عبدالرزاق بن عبد المحسن البدر حفظہ اللہ، جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ کے عقیدے کے استاذ ہیں، اور شیخ عبد المحسن کے والد صاحب آج کل محدث مدینہ میں کہلاتے ہیں، یہ خود صاحب کتاب متعدد تصانیف والے ہیں، ان کا تذکرہ ہوتا رہتا ہے۔ انہوں نے اس کی بڑی پیاری اور مختصر شرح کی ہے، تو ان کی شرح کی روشنی میں یہ درس پیش کر رہا ہوں۔ شیخ کہتے ہیں کہ اسلام کے کچھ ارکان ہیں جس کے بغیر اسلام کی عمارت قائم نہیں ہو سکتی، کھڑی نہیں ہو سکتی۔ رکن کہتے ہیں کسی بھی چیز کے ایسے پہلو اور حصے کو، جس کی مضبوط حصے کو، جس کی بنیاد پر وہ چیز قائم ہوتی ہے، کھڑی ہوتی ہے، اس کو وجود قوام حاصل ہوتا ہے۔ اور کہہ رہے ہیں کہ ارکان اسلام جن کو ہم کہتے ہیں، ان کی حیثیت بھی ایسی ہی ہے جیسے کسی عمارت کے ستون اور کھمبے ہیں جس پر وہ عمارت کھڑی ہوتی ہے، اگر یہ کھمبے ہٹ جائیں تو وہ عمارت ٹوٹ کر گر جائے گی۔ شعر پیش کیا انہوں نے، وَالْبَيْتُ لَا يُبْتَنَا إِلَّا بِأَعْمِدَةٍ، کوئی گھر استوار ہوتا ہے، قائم ہوتا ہے یا تعمیر ہوتا ہے۔ گھر تعمیر ہوتا ہے، استوار ہوتا ہے تو ستونوں کے ذریعے، بغیر ستون کے گھر کھڑے نہیں ہوتے۔ وہ کہہ رہے ہیں وَلَا عِمَادَ إِلَّا إِذَا لَمْ تُرْسَ أَوْتَادُ، اور یہ کوئی ستون نہیں ہو سکتا، ستون بھی کھڑا نہیں رہ سکتا، اپنے اوپر بوجھ نہیں اٹھا سکتا، جب تک کہ اس کی اوتاد، یعنی اس کی جڑیں، ہم سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، وطت میخ کو کہتے ہیں جو زمین میں گاڑی جاتی ہے، ہاں، اس کی میخیں زمین میں پیوستہ نہ ہو، اچھی طریقے سے زمین کے اندر گڑی ہوئی نہ ہو، اس وقت تک یہ ستون بھی کھڑے نہیں ہو سکتے۔ چنانچہ شیخ نے کہا، یہ شعر تھا، اس کا ترجمہ، فَأَرْكَانُ الْإِسْلَامِ دَعَائِمُهُ وَأَعْمِدَتُهُ، تو کہا نتیجہ یہ ہے کہ جب جس چیزوں کو ارکان اسلام کہا جا رہا ہے، وہ اسلام کے ستون ہیں، اس کے کھمبے ہیں، ہاں، جس پر اس کی بنیاد قائم ہوتی ہے، اور اس کے وہ مضبوط جوانب اور پہلو ہیں جس کے بغیر اسلام کی عمارت قائم ہو ہی نہیں سکتی۔ بالکل واضح بات ہے۔ اور اس کا جب اسلام ان ارکان کے بغیر قائم نہیں ہو سکتا، ایک آدمی اس کے بغیر مسلمان نہیں ہو سکتا، لہٰذا اگر کوئی مسلمان ہے اور اس کو مسلمان رہنا ہے تو اسے ان ارکان کے سیکھے بغیر چارہ کار نہیں ہے، وہ ان سے صرف نظر کر ہی نہیں سکتا، اور اگر علم حاصل نہیں کرتا ان چیزوں کا تو اللہ رب العالمین کے یہاں وہ معذور نہیں ہوگا، چھوڑا نہیں جائے گا یہ کہہ کر کہ مجھے معلوم نہیں تھا۔ جب اللہ نے کسی چیز کو کرنا فرض کیا ہے تو خود بخود اس کا سیکھنا فرض ہو جاتا ہے۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم کے تشریح میں معنی میں آپ نے یہ بارہا سنا ہوگا۔ شیخ آگے کہتے ہیں اب اسلام کہتے کسے ہیں؟ سلم سے بنا ہے، ہاں، تو یہاں صرف ایک معنی تفصیل میں نہ جاتے ہوئے جو شیخ نے کہا اسی پر اکتفا کرتا ہوں۔ الاسلام هو الاستسلام للہ تبارک و تعالی بالتوحید، گویا یہ اس کا مرادی معنی اور اصطلاحی معنی ہے۔ اس کی تعریف میں اور بھی جملے کہتے ہیں، لیکن یہاں بنیادی جملہ کہا کہ اسلام کہتے ہیں توحید کے ساتھ اللہ رب العالمین کے سامنے جھک جانا، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دینا، تابعدار بن جانا اللہ کے، اس کی شریعت، اس کے احکامات کو کے سامنے جھک جانا۔ الاستسلام للہ تبارک و تعالی بالتوحید والخضوع له، آگے تعریف کرتے ہیں محمد عبد الوہاب رحمہ اللہ، ہاں، والبراءۃ من الشرک، ہاں، واہلہ، تو کہا توحید کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی کے لیے جھک جانا، اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دینا۔ اب شیخ نے یہ ایک ایک جملے میں بڑے جامع باتیں مختصراً کہی ہے۔ فمن ابا ان یستسلم للہ فہو مستکبر، جو شخص اللہ کے سامنے جھکنے سے انکاری ہو، ماننے کو تیار نہ ہو، لا الہ الا اللہ کو میں نہیں مانتا، کوئی اگر ایسا کہتا ہے، ہاں، جانتا ہوں، سمجھتا ہوں، صحیح ہے، لیکن میں نہیں مانتا، اگر کوئی ایسا کہتا ہے جو ماننے سے انکار کرے یا اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کرنے سے انکار کرے، تو وہ شخص جو ہے مستکبر ہے،
اکڑ باز، استکبار کرنے والا، گھمنڈی، غرور والا. ابا واستکبرا، شیطان کے بارے میں، ابلیس کے بارے میں ہے کہ جب فرشتوں سمیت اس کو بھی حکم دیا گیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو اس نے نہیں کیا. قرآن نے کئی مقامات پر اس کا ذکر کرتے ہوئے کہا ابا، اس نے انکار کیا، واستکبرا، اور استکبار کیا. تو اب اگر کوئی شخص اللہ کی الوہیت کو، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو نہیں مانتا تو استکبار کر رہا ہے. اور ومن استسلم للہ ولغیرہ فہو مشرک، اور جو استسلام کرتا ہے، جھکتا ہے، اپنے آپ کو حوالے کرتا ہے اللہ کے بھی اور اللہ کے علاوہ کو بھی، تو وہ مشرک ہے. ایک آدمی لا الہ الا اللہ یا اللہ کے احکامات کو ماننے سے انکار کر رہا ہے، وہ ہوا مستکبر، اکڑ باز. ایک آدمی مان رہا ہے لیکن اللہ کو ماننے کے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی مان رہا ہے تو وہ مشرک ہوا، شرک کرنے والا، اللہ کے حق میں دوسروں کو ساجیدار بنانے والا. بہت لمبی چوڑی بات کو آسان اور مختصر انداز میں شیخ نے بیان فرمائی. وبہذا یعلم، اسی سے یہ بات معلوم ہو جاتی ہے کہ اسلام کی ضد دو چیزیں ہیں بنیادی طور سے. ان الاسلام یضادہ امران، کہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ جس کو کہیں گے کہ یہ اسلام کی ضد ہے، مخالفت ہے. مطلب یہ کہ اگر آپ نے وہ اختیار کر لی تو آپ کا اسلام رہا ہی نہیں، آپ مسلمان نہیں رہ جائیں گے. پہلی چیز استکبار. اب اس میں تھوڑی سی وضاحت اشارے میں کر دوں کہ اختصار کے ساتھ، کہ ہر استکبار یعنی ہم آپس میں معاملات میں جو تکبر گھمنڈ ہوتا ہے وہ ہر استکبار کو ہم کفر نہیں کہیں گے. کفر استکبار، کفر کی جو 5 قسمیں بیان کی جاتی ہے اس میں کفر استکبار ہے، یعنی کوئی گھمنڈ اور اکڑ کرتے ہوئے اللہ رب العالمین کے احکامات کا، دین کے ثابت شدہ امور کا یا کسی ایک امر کا جو ثابت ہے، واضح ہے، انکار کرے استکباراً، تو وہ کفر ہوگا. تو استکبار یا یوں کہہ لیجئے کفر. استکبار اللہ کی باتوں کو یا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو نہ ماننا. اب جب اس کو نہ مانا تو اس کے ضمن میں شریعت آ گئی. اور دوسرا شرک، یعنی لا الہ الا اللہ کو اگر مان بھی رہا ہے آدمی لیکن ماننے کے ساتھ کسی اور کو بھی وہ درجہ دے رہا ہے جو اللہ رب العالمین کا درجہ اور حق ہے، اللہ کے حقوق میں سے کسی حق کو دوسرے کی طرف بھی پھیرا تو وہ مشرک ہے. اب اگر ایک آدمی کے اندر عقیدے میں، عمل میں شرک اکبر پایا گیا، عقیدے میں، عمل میں، قول میں، یا استکبار پایا گیا، دونوں صورتوں میں آدمی مسلمان نہیں رہ جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اسلام کی ضد اس کے اندر پائی گئی. وہ چاہے کتنی مرتبہ بھی لا الہ الا اللہ پڑھتا رہے. اچھی طریقے سے ذہن نشین کیجئے. آگے ہم لوگ جب تھوڑی سی تفصیل پڑھیں گے تو یہ استکبار اور شرک کا تھوڑا سا بیان آئے گا. اور اس سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ ہر مسلمان کو اگر مسلمان رہنا ہے، جب کلمہ پڑھ کے مان کے مسلمان رہنا ضروری ہے، تو یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ اسلام کی یا کلمے کی ضد کیا ہے، تاکہ ہم اپنے آپ کو بچائیں، تاکہ ہم اپنے اسلام کو بچائیں. اگر ہم کلمہ پڑھ رہے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، لیکن اگر ہم نے علم حاصل نہیں کیا کہ کون سی چیز استکبار کی ہے، اسے اختیار کرنے سے لا الہ الا اللہ کا رد ہو جاتا ہے، اور کون سی چیز شرک ہے جس کے ارتکاب سے توحید جو ہے ملیمیٹ ہو جاتی ہے، ٹوٹ پھوٹ جاتی ہے، اور نہ جان کر ہم نے وہ بھی اختیار کر لیا. جیسا کہ یہ صرف تخیل اور تصور کی بات نہیں ہے، عالم اسلام میں، ہمارے شہر میں، ہمارے گرد و پیش میں آپ کو بہت بڑی تعداد ایسے مسلمانوں کی ملے گی. ان کو جب بیان کریں گے یہ باتیں تو ان کو برا لگتا ہے. بہت سے لوگ اسے اختلافی مسئلہ سمجھتے ہیں. اگر یہ اختلافی مسئلہ ہے تو پھر انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اسی اختلافی مسئلے کو حل کرنے کے لیے مبعوث کیے گئے. قرآن اسی کے لیے نازل ہوا. اور اگر کوئی اس کو چھیڑنا نہیں چاہتا تو اسے گھر بیٹھ جانا چاہیے. اسے دعوت و تبلیغ اور اسلام کا کام کرنے کا کوئی حق نہیں ہے، جواز نہیں ہے. وہ اپنے آپ کو تسلی دے رہا ہے کہ وہ دین کا کام کر رہا ہے. اگر توحید اور شرک کو نہیں سمجھتا اور نہیں بیان کرتا ہے تو پھر کون سا دین بیان کرے گا؟ توحید اور شرک کو غیر ضروری کہتا ہے تو پھر کس دین کی اقامت کرے گا؟ اقامت دین کا ڈنڈورا پیٹا جاتا ہے. اللہ رب العالمین کے سب کچھ کرنے والا وہی ہے. ہمارے ہاں کچھ لوگ بولتے ہیں ہر بات سے آگے پیچھے، لیکن قدم قدم پر دوسروں کو بھی مان لیتے ہیں. وحدت الوجودی عقیدہ، شرکیہ عقائد، خیالات، بزرگان دین، اولیاء اور صالحین سے ان امور میں وابستگی کرنا یا ان امور کو ان کے ساتھ جائز اور روا رکھنا جو خالص اللہ کا حق ہے، یعنی توحید کے منافی ہے، وہ عمل اختیار کر لیتے ہیں اور پھر تقریر میں بولتے ہیں کہ سب کرنے والی ذات اللہ کی ہے، سارے اختیارات اسے کی ہیں.
تو میں یہ جو بیان کر رہا ہوں اس سبق کی اہمیت، آپ نے کتنی مرتبہ بھی یہ سبق اور یہ باتیں سنی ہو، لیکن اس کو سن کر اچھی طریقے سے ذہن نشین کرنا، اپنے اہل و عیال اور گرد و پیش کے لوگوں کو سمجھانا، یہ ہمارا دینی فریضے میں شامل ہے۔ اور یہ جو سبق ہے یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد ہے، رکن اعظم ہے دین و اسلام کا، ایمان کا۔ یہ ایسی چیز ہے کہ دنیا کی کوئی چیز اس کی اہمیت کے مقابلے میں کوئی درجہ نہیں رکھتی۔ سب سے اہم، سب سے ضروری، جس کے بغیر چارہ ہی نہیں ہے، نہ دنیا میں ہم پنپ سکتے ہیں نہ آخرت میں بچ سکتے ہیں، اس کو سمجھے جانے بغیر، قبول کیے بغیر۔ یہ اس سے زیادہ اہم روئے زمین پر کوئی مسئلہ، کوئی معاملہ ہے ہی نہیں، اس لیے اس کو پوری توجہ سے سمجھیں۔ شیخ نے آگے کہا، اب اسلام کی یہ لا الہ الا اللہ کی حیثیت تھوڑی سی بتائی اور مزید اب اس کی تفصیل بیان کر رہے ہیں کہ اسلام کی عمارت 5 ارکان پر کھڑی ہوتی ہے، جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور سے بیان کیا حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں جو مروی ہے، اور بہت ساری احادیث ہیں۔ یہاں بھی کچھ لوگ کچھ اضافہ اور کچھ کمی کرتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ فلاں فلاں چیز کو بھی رکن اسلام میں ہونا چاہیے تھا، نعوذ باللہ، اس قسم کے جملہ کہہ کے وہ جرأت اور جسارت کرتے ہیں اللہ اور رسول پر اعتراض کرنے کی، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابن عمر سے، بخاری مسلم کی بڑی مشہور حدیث ہے جو ہم سنتے رہتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ ان الاسلام بنی علی 5، کہ اسلام 5 چیزوں پر اسلام کی بنیاد رکھی گئی ہے، یعنی اسلام کی عمارت اسی 5، صاف ستھری بات، 5 چیزوں پر عمارت کھڑی ہو رہی ہے، بنیاد استوار ہو رہی ہے۔ وہ ہم جانتے ہیں کیا ہے؟ شہادت اللہ الہ الا اللہ، و اقام الصلاۃ، و ایتاء الزکاۃ، و صیام رمضان، و حج البیت۔ لا الہ الا اللہ کی گواہی دینا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، رمضان کے روزے رکھنا اور بیت اللہ کا حج کرنا۔ ان سب کے احکامات ہیں، یہ 5 چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ اس روایت میں لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد رسول اللہ نہیں ہے، دوسری روایتوں میں وہ موجود ہے، اور لا الہ الا اللہ کے ساتھ وہ شرطیہ طور پر، لازمی طور پر اس کا جزو لا ينفك کے طور پر ساتھ جڑا ہوا ہے، وہ کٹ نہیں سکتا۔ آگے کہا فہذہ الخمسۃ ارکان للاسلام، یہ اسلام کے یہ 5 ارکان ہیں اور ایسے 5 ستون ہیں جس کے بغیر اسلام کی عمارت کھڑی نہیں ہو سکتی۔ کوئی آدمی ان 5 میں سے کسی ایک کو بھی چھوڑتا ہے تو اس کی اسلامی عمارت قائم نہیں رہے گی۔ وَأَعْلَمُ هَذِهِ الْأَرْكَانِ وَأَعْلَاهَا شَانًا، کہہ رہے ہیں کہ ان ارکان میں سب سے عظیم الشان اور بلند ترین رکن کون سا ہے؟ وہ ہے لا الہ الا اللہ کی گواہی دینا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت دینا، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ یہ 2 چیزوں کی گواہی دینا ان ارکان میں سب سے اہم ہے۔ اسی لیے چونکہ یہ سب سے اہم ہیں، اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب 5 ارکان کو بیان کیا تو سب سے پہلے اسی کا تذکرہ کیا، اور اس کے بعد اس کا جو بقیہ 4 میں سب سے اہم ہے یعنی نماز کا۔ تو چونکہ یہ سب سے اہم ہے اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں اس کو سب سے پہلے ذکر کیا، بنی الاسلام علی 5، شہادت اللہ الہ الا اللہ و ان محمد رسول اللہ۔ عام طور سے آپ جتنی بھی روایتیں دیکھیں گے پہلے اسی کا تذکرہ ملے گا۔ چنانچہ شیخ کہتے ہیں کہ اللہ کی وحدانیت کا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی یہ 2 گواہیاں، 2 شہادت، یہ اسلام کے ارکان میں سب سے عظیم رکن ہے اور اس کی سب سے بڑی بنیاد ہے، بلکہ یہ دین کی اصل ہے اور اس کی ایسی اساس ہے کہ بقیہ دوسری چیزیں بھی اسی پر قائم ہوتی ہیں، یعنی نماز، روزہ اور دیگر ایمانیات بھی ان کی اصل الاصول، اصل بنیاد لا الہ الا اللہ ہے اور محمد رسول اللہ، ان دونوں چیزوں کی گواہی دینا۔ اب یہاں شیخ نے آگے بڑھنے سے پہلے لا الہ الا اللہ کلمے کی اہمیت و فضیلت بتاتے ہوئے 2-3 باتوں کا تذکرہ کیا ہے، اور یہ تازہ رکھنا چاہیے ہمیں۔ شیخ کہہ رہے ہیں کہ لا الہ الا اللہ علی الاطلاق، جتنے بھی کلمات اور بات دنیا میں ہو سکتی ہے، کوئی بھی بات دنیا میں آپ سنتے ہیں، بولتے ہیں، بیان کرتے ہیں، لکھتے ہیں، ان تمام باتوں میں سب سے بہترین اور عظیم الشان کلمہ لا الہ الا اللہ ہے، سب سے زیادہ فضیلت والا اور سب سے زیادہ جلالت والا، جلیل القدر، اہمیت والا۔
اس کی جلالت اور عظمت کا اندازہ ہم ان روایتوں سے لگا سکتے ہیں. دو الگ الگ روایتوں میں، ایک حضرت نوح علیہ السلام سے نقل کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اپنے بیٹے کو وصیت کی، اور ایک روایت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے سوال کیا، اس ضمن میں بیان ہوا، جس کا حاصل یہ ہے کہ اگر ترازو کے ایک پلڑے میں لا الہ الا اللہ کا کلمہ رکھا جائے اور دوسرے پلڑے میں ساتوں آسمان اور ان میں موجود چیزیں اللہ کے علاوہ، ساتوں آسمان اور ان میں موجود فرشتے ہوں، دوسری چیزیں ہوں، اور ساتوں زمین اور ان میں موجود چیزیں، یہ سب کے سب اگر ایک دوسرے پلڑے میں رکھے جائیں تو لا الہ الا اللہ کلمے کا وزن زیادہ ہوگا اور وہ ان سب چیزوں کو لے کر جھک جائے گا. کتنا زبردست اور عظیم الشان یہ کلمہ ہے. اس کی فضیلت کی اور باتیں ہیں جو ہم بیان کرتے رہے ہیں، آپ سنتے رہے ہیں. اور آگے شیخ کہتے ہیں وہی افضل الذکر، یہ افضل ذکر ہے. آپ اللہ کا ذکر کرنا چاہتے ہیں تو افضل ترین انتہائی افضل ذکر یہ ہے لا الہ الا اللہ. ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے افضل الذکر لا الہ الا اللہ، کہ لا الہ الا اللہ افضل الذکر ہے. یہ امام ترمذی نے اسے جابر بن عبداللہ سے نقل کیا ہے، اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے اپنے سلسلہ صحیحہ میں اس کو حسن کہا ہے، تحسین کی ہے کہ یہ روایت حسن درجے کو پہنچتی ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا الہ الا اللہ سب سے بہتر، سب سے فضیلت والا ذکر ہے. اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ کہا کہ خیر الدعاء دعاء یوم عرفہ، کہ دعاؤں میں سب سے بہتر دعا، بہترین دعا جو ہے وہ یوم عرفہ کی دعا ہے. جس یوم عرفہ کو بطور خاص جس کی تلقین کی گئی ہے. وخیر ما قلت انا والنبیون من قبلی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کر کے، اور جو باتیں میں نے کہی اور مجھ سے پہلے انبیاء نے کہی، یعنی انبیاء کرام نے جو باتیں کہی ہے، انبیاء کی باتیں سب کے اچھی ساری کی ساری اچھی ہیں، بھلی ہیں، اعلیٰ ترین ہیں. دنیا کے دوسرے انسانوں کے مقابلے میں ان کی باتوں کی صداقت، سچائی، زبان و بیان، فصاحت و بلاغت، ہر اعتبار سے انبیاء کی بات اچھی اور اونچی ہوتی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جو کہا، جو کچھ بھی بیان کیا، اور مجھ سے پہلے جتنے انبیاء آئے انہوں نے جو کچھ باتیں کہیں اور بیان کی، تعلیم دی، ان سب میں سب سے بہتر بات، خیر اور بھلائی والی بات کون سی ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اسے بھی علامہ البانی نے حسن کہا ہے، جو امام ترمذی اور امام احمد نے نقل کیا ہے. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. یہ وہی کلمہ ہے صحیح مسلم کی حدیثوں میں جس کی فضیلت ہم نے پڑھا کہ اگر ایک آدمی صبح میں 100 مرتبہ پڑھے گا تو جو ہے اس کے 100 گناہ معاف ہوں گے، 100 نیکیاں ملے گی. 10 اس سے پہلے ہے کہ 10 غلام آزاد کرنے کا اجر ثواب ملے گا، اور 100 گناہ معاف ہوں گے، 100 نیکیاں ملے گی. اور اس دن، جس دن اس نے یہ پڑھا ہے، اس کے جسم کے اندر شیطان داخل نہیں ہو پائے گا. کوئی آصف زدہ آپ کو نظر آتا ہے تو کسی سے رقیہ وقیہ کرانے کی بجائے آپ یہ 100 مرتبہ اس کو پڑھوا لیجیے. جب اس کے جسم میں شیطان داخل ہی نہیں ہو پائے گا تو جادو ٹونے کا، آصف کا اثر کہاں سے ہوگا؟ بہرحال یہ ہے کہ صحیح عقیدہ اور یہ ہوگا تو زیادہ تاثیر ہوگی، معنی اور مفہوم سمجھیں گے تو زیادہ اثر ہوگا. تو 100 مرتبہ پڑھنے کی، اور اس میں یہ بھی ہے اس حدیث میں کہ اس دن اللہ رب العالمین کے نزدیک اس آدمی نے جس نے 100 مرتبہ پڑھا ہے، اس سے زیادہ فضیلت والا، درجے والا کوئی دوسرا نہیں ہوگا سوائے اس آدمی کے جو اس کو 100 سے زیادہ مرتبہ پڑھے. اس سے زیادہ پڑھے گا تو اس کا درجہ اس سے اونچا ہوگا. کتنی عظیم الشان حیثیت ہے، درجہ ہے اس کلمے کا لا الہ الا اللہ. یعنی اللہ رب العالمین کے لیے عبودیت اور بندگی کا اظہار کرنے والا، توحید الوہیت کو بیان کرنے والا یہ کلمہ کتنا عظیم الشان ہے. اور یہاں رک کے میں بیان کر دوں کہ ہم کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین. ایاک نعبد والا جو جملہ ہے کہ اے اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیری ہی، تاکید ہے تقدیم و تاخیر سے. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور تیری ہی، تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں. ہم یہ پڑھ چکے ہیں، میں نے شرح کی ہے، اور شیخ عبدالرزاق نے بیان کیا کہ ایاک نعبد کا وہی معنی ہے جو لا الہ الا اللہ کا معنی ہے. مراد اور نتیجہ لا الہ الا اللہ، تیرے سوا کوئی معبود برحق لائق عبادت ہے ہی نہیں. اور وہ یہاں کہہ رہے ہیں ایاک نعبد کہ ہم صرف اور صرف تیری ہی عبادت کر رہے ہیں، یعنی کسی اور کی نہیں. تو ایاک نعبد کا معنی وہی ہے جو لا الہ الا اللہ سے ثابت ہو رہا ہے.
اور ایاک نستعین کا معنی وہ ہے جو لا حول ولا قوت الا باللہ سے، کہ تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ کوئی طاقت اور قوت تیرے سوا ہے ہی نہیں، لہذا مدد کسی اور سے کیوں مانگے؟ مدد اس لیے تجھ سے ہی مانگتے ہیں کہ ساری طاقت و قوت کا اختیار، قوت تیرے ہی ہاتھوں ہے، تیرے ہی پاس ہے، تو ہی متصف ہے. تو جو چاہے تو کائنات کی کوئی ہستی، کوئی طاقت اور پوری کائنات مل کر اسے بدل نہیں سکتی، ٹال نہیں سکتی، جو ہے روک نہیں سکتی. تو اللہ تعالی شیخ نے کہا کہ یہ سب سے بہتر کلمہ، اور ہم یہ جو دو روایتیں پڑھے ہیں یہ ایک ایک روایت ہی اس کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے کافی ہیں. اسی لیے شیخ نے اس دعا اور اس روایت کو نقل کرنے کے بعد کہا، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ہاں وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ. ہاں یہ قرآن کی آیت ہے، سورہ انبیاء کی مشہور آیت نمبر 25. وما ارسلنا من قبلک، آپ سے پہلے ہم نے کوئی بھی رسول نہیں بھیجا، الا مگر نوحی الیہ، اس کی طرف یہ وحی کرتے رہے. یعنی ہر نبی کی طرف اللہ رب العالمین نے یہ وحی ضرور کی، کیا کہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون، کہ میرے سوا کوئی معبود برحق لائق عبادت نہیں ہے، لہذا صرف میری عبادت کرو. غور فرمائیں اس آیت سے کیا معلوم ہو رہا ہے، اور آگے بھی ایک آیت آ رہی ہے، اس سے پتہ چلا کہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام میں تمام کی مشترکہ دعوت، پہلی دعوت، اور آگے آ رہا ہے کہ ان کی دعوت کا خلاصہ لا الہ الا اللہ ہی رہا ہے. اس سے اس کی اہمیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو اسی کلمے کی تعلیم کے لیے بھیجا کہ توحید کو لوگ اختیار کریں، شرک سے اجتناب کریں. ہاں ہمارے ہاں ہندوستان پاکستان میں دین دعوت کا کام کرنے والے عوام تو عوام، بہت سارے دانشوروں کا ایک مزاج بن گیا، ارے یہ فلاں فلاں یہ لوگ تو صرف توحید کی بات کرتے ہیں. کیا انبیاء کرام کو بھی یہی کہیں گے؟ توحید انسانیت کی ہر بیماری کا علاج ہے، لیکن یہ کم علم والوں کو سمجھ میں نہیں آتا. ہاں اگر آپ غور کریں گے تو انسان کی زندگی پر، اب یہ ایک الگ سے موضوع ہے جو مختلف موقعوں پر بیان کیا جاتا ہے، میں صرف ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھتا ہوں کہ توحید اگر اختیار کی جائے گی تو زندگی کا ہر گوشہ اس سے سدھرے گا، صحیح ہوگا، توحید کے معنی مفہوم تقاضے کی تکمیل کرتے ہوئے. اور شرک میں اگر پڑے گا آدمی تو زندگی کا ہر گوشہ بگڑ جاتا ہے. ہاں میں نے اس سے پہلے کئی مرتبہ علامہ ابن ابی العز حنفی رحمہ اللہ کا ایک قول نقل کیا کہ جتنی بھی نیکیاں ہیں سب توحید اور ایمان کی شاخیں ہیں، اور جتنی بھی برائیاں ہیں، گناہ ہیں، اللہ رب العالمین یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے منع کیا ہے وہ ساری کے ساری چیزیں شرک اور کفر کی شاخیں ہیں. اس جملے کو اچھی طرح سمجھ لیں، بات سمجھ میں آ جائے گی. میں ایک اشارہ اور کر دوں کہ آج جیسے کچھ لوگ نوجوان موجودہ سیاسی، سماجی، گھریلو حالات، معاشی پریشانی، سیاسی اتھل پتھل، ان سب چیزوں کو دیکھتے ہیں تو اس توحید اور رسالت اور دین کی بات کرنے والوں کو سمجھتے ہیں کہ یہ الگ وادی ہے اور یہ الگ وادی ہے، دونوں کا کوئی تعلق نہیں ہے، ایسا سمجھتے ہیں. لیکن ایک مسلمان کبھی نہ بھولے، اگر آپ کو علم نہیں ہے تو علم حاصل کیجئے کہ آپ کے گھر میں فاقہ ہو رہا ہے، آپ کے پڑوس سے آپ کا جھگڑا ہو رہا ہے، مسجد میں، مدرسے میں، جماعت میں آپ کسی ٹینشن، مسئلے، اختلاف، جھگڑے کے شکار ہیں، آپ کے والد صاحب آپ پر ظلم کر رہے ہیں، والدین کو یہ شکایت ہے کہ ہمارا بچہ نافرمان ہے. ہاں فلسطین میں قتل عام ہو رہا ہے معصوموں کا، ظالموں کی طرف سے، دشمنان دین کی طرف سے. پوری دنیا میں مسلمانوں کو سازشوں کے نرغے میں لے کر رکھا گیا ہے، ہر طرف سے جو ہے ان پر شدید نگاہ ہے. صحیح کرنے والوں کو بھی غلط کر کے دکھا دیا جاتا ہے، میڈیا میں الزام سے متہم کر دیا جاتا ہے، اور کیا کچھ. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں بہت ہی علی وجہ البصیرہ، اور موقع سے اس کے ثبوت اور وضاحت بھی کرتے ہیں، فی الحال مزاح کا موقع نہیں ہے. ان سارے معاملات کا تعلق ہمارے عقیدے اور توحید سے، شرک اور توحید سے. صرف امت اگر شرک سے توبہ کر لے تو دنیا کی کوئی طاقت ہمارا بال بھی نہیں کر سکتی. یہ حضرت ابراہیم کا قصہ واقعہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، انبیاء کرام کا واقعہ ہم پڑھتے سنتے ہیں. کیا ہے حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ سے اپنے آپ کو بچایا، کس سے؟ کوئی نیٹ ورک تھا؟ ہاں سیاسی طاقت،
علمی طاقت، آئیڈیاز، مشین، فلاں اور فلاں. مچھلی کے پیٹ میں کیا تھا؟ توحید تھی. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یہی توحید تھی نا، مچھلی کے پیٹ سے نکال رہی ہے. فلسطینیوں کو نہیں بچائے گی، ہمیں اور ہمارے اور آپ کے مسئلے کو حل نہیں کرے گی. ایک اشارہ کیا میں نے، ایسے آپ غور کرتے جائیے. حضرت فاطمہ کے ہاتھ میں چھالے پڑے ہیں، اللہ کے رسول نے کہا کہ بستر پہ سونے کے لیے آؤ تو سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر 33 اور 34 مرتبہ کہو. دونوں میں کنیکشن لگتا ہے. ہاتھ کا چھالا کہاں ہے اور سبحان اللہ الحمدللہ کہاں ہے؟ تو آج کے ہمارے فقہ الواقع کا ڈنڈورا پیٹنے والے یہ جاہل لوگ، سطحیت والے، جذباتی، جو غیر اسلامی تصورات سے متاثر ہیں، اسلام کو سمجھا نہیں ہے، جو علماء پر بھپتیاں کستے ہیں، اسلامی تعلیمات کو غیر ضروری قرار دے کے اہم چیزوں کو غیر اہم اور غیر اہم کو اہم بنا دیتے ہیں. میں نے ایک قول نقل کیا تھا نا کہ کسی نے، مقصد ہے صرف سعودی عرب اور اہل سنت پر کیا ہے، اہل توحید پر اعتراض جڑنا. تو ایک صاحب نے یہاں تک کہا، مجھے ایک دوست نے بتایا کہ ایک صاحب نے کہا کہ محمد بن سلمان ہندوستان آتے G20 کے ٹائم آتے ہوئے، اگر گاندھی دھام چلے جاتے تو چل جاتا، انہیں ایک غیر مسلم لیڈی سفیر سے ہاتھ نہیں ملانا چاہیے تھا. مطلب اس کے نزدیک ایک عورت سے ہاتھ ملا لینا ان کا بڑا گناہ ہے، اور شرکیہ مقام پہ نہ جانا چھوٹی نیکی ہے. یہ جہالت کی آپ انتہا دیکھیے. اور یہ جو بات اس نے بیان کی، اس کا قصور صرف اس آدمی کا نہیں ہے، یہ ان دعوتوں کا ہے، ان جماعتوں کا ہے جنہوں نے یہ مزاج دیا، جنہوں نے اسلام کی صحیح تعلیم انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کے طریقے پہ پہنچائی ہی نہیں. یہ قرآن کہہ رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے کہ کوئی بھی رسول آیا تو اس کی دعوت بنیادی طور سے کیا تھی؟ پہلی کیا تھی؟ اور ہر نبی کو یہ دعوت دی، انہ لا الہ الا انا فاعبدون، کہ میرے سوا کوئی معبود برحق ہے ہی نہیں، لہٰذا صرف میری عبادت کیجئے. اب شیخ نے آگے کہا وَهِيَ زُبْدَةُ دعوت المرسلین، کہ یہ لا الہ الا اللہ تمام رسولوں کی دعوت کا خلاصہ ہے، مکھن ہے، حاصل ہے ہر رسول کی دعوت کا. اور آج کی جماعتوں کی دعوت میں یہ کہیں کہیں نظر آئے گا، صرف فضائل میں کہ پڑھ لو، اور اس کو سمجھتے ہیں زندگی کے معاملات سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. انبیاء کی دعوت میں یہ نہیں تھا. انبیاء کی دعوت میں اگر مقابل مخاطب آدمی لا الہ الا اللہ کا کو نہیں مان رہا ہے یا اس کے خلاف ورزی کر رہا ہے، کوئی شرکیہ عمل، قول، فعل اگر ارتکاب کر رہا ہے، تو کسی نبی نے کبھی شرک کو برداشت نہیں کیا، اس سے سمجھوتا نہیں کیا. اور ہمارے یہاں کے دانشوران اور یہ اسلامی اور دینی تنظیم کا نام اور دعویٰ کرنے والے لوگ، میں کوئی بھپتی اور تنزیہ بات نہیں کر رہا ہوں، افسوس اور علمیاتی پہلو، افسوسناک اور علمیاتی پہلو پیش کر رہا ہوں کہ آپ دین کا کام کر رہے ہیں، دین اور اسلام کو سربلند کرنا چاہتے ہیں، غلبہ چاہتے ہیں، لیکن آپ دین ہی کو نہیں جانتے، دین کی بنیاد کو نہیں جانتے، جو انبیاء کا وطیرہ خلاصہ اور ان کی دعوت تھی، جو اللہ نے ہم کو اور آپ کو بتائی ہے کہ یہ لو، یہ دین کی بنیاد ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور انبیاء کرام کی ان دعوتوں کا خلاصہ کہہ رہے ہیں کہ زبدہ حاصل، اور خلاصۃ رسالت، ان کی رسالت کا خلاصہ یہی تھا، لا الہ الا اللہ، جس کو آج ہم غیر اہم سمجھ رہے ہیں. اور میں نے ابھی کئی مرتبہ تقریروں میں یہ بات کہی، جس پر لوگوں کو انتہائی سنجیدگی سے غور کرنا چاہیے، ہل جانا چاہیے. ہاں، میں نے بعض نام لے کر بیان کیا، مقصد کسی کی تنزیہ یا تضحیق یا تحقیر نہیں ہے، یہ بتانا ہے کہ کتنی حیرت انگیز بات ہے کہ مسلمانوں میں دین کا، جو اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں، اپنے آپ کو بڑا دانشور سمجھتے ہیں، سمجھدار سمجھتے ہیں، اور اسلام کا پہلا سبق، تمام انبیاء کرام کی مشترکہ دعوت، پہلی دعوت، ان کی دعوت کا خلاصہ، سب سے عظیم کلمہ جس کے لیے جنت و جہنم بنائی گئی، جس کے لیے جین و انس کو پیدا کیا گیا، جس کی بنیاد پر جنت و جہنم میں داخل ہونے کا فیصلہ ہوگا، اسی کلمے کے معنی اور مفہوم کو لوگوں نے نہیں سمجھا. عوام ہی نہیں، خواص کا یہ عالم ہے جن کے پیچھے پیچھے لوگ چلتے ہیں. میں نے کئی مرتبہ یہ بیان کیا، میں نے کہا اس پر جو ہے، ہاں، کوئی اگر مجھے گالی دیتا ہے، بھپتی کستا ہے، کامنٹ کرتا ہے، ٹرول کرتا ہے، کرے، لیکن غور بھی کر لے وے کہ کتنی اہمیت کی بات انتہائی ذمہ داری سے علی وجہ البصیرہ بیان کر رہا ہوں. جو اللہ نے علم تھوڑا موڑا دیا ہے، اس کی روشنی میں غور کیجئے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے یہاں بڑے بڑے دانشوران جن کے پیچھے لوگ چلتے ہیں، میں نے کچھ نام لیے، مولانا مودودی صاحب کے، سید قطب صاحب کے، صوفیوں کے، مشائخ کے، جو ہے کہ ان کے یہاں آپ لا الہ الا اللہ کا معنی ہی غلط پائیں گے. اب جب آپ
دین کی بنیاد ہی میں جو ہے بگڑ گئے، غلطی کر بیٹھے، ٹھوکر کھا گئے، تو آپ کی عمارت کا کیا ہوگا؟ دینی عمارت کا کس دین کو قائم کریں گے؟ ہاں، اللہ رب العالمین آپ کے دین کو، اس لیے اور بھی اہمیت ہو گئی ہے کہ اسے سیکھیں۔ ابھی میں یہ باتیں بیان کر رہا ہوں، بہت سے لوگ ابتدائی حصہ یا کچھ حصہ سن کر یہ کہیں گے یہ چیزیں تو ہم سنتے رہتے ہیں۔ آپ سنتے رہتے ہیں، جانتے بھی ہیں؟ ہاں، میں نے اکثر کہا کہ لا الہ الا اللہ کا چرچا الحمدللہ، ہاں، کلمہ توحید کی دعوت دینا آپ کو جماعت اہل حدیث میں اس روئے زمین پر اس وقت نظر آئے گا، انبیاء کے منہج پر، طریقے پر۔ لیکن اس جماعت میں بھی سعودی کی بات چھوڑیے، جن پر لوگ بھپتیاں کستے ہیں، ہم سے کہیں زیادہ دین جانتے ہیں، عقیدے میں درست ہیں، محنت ہوتی ہے۔ ہندوستان پاکستان میں یہ دانشور کہلانے والے جو حکومتوں کی باتوں کو اور دوسری باتوں کو جانے نہ جانے تبصرہ کرنے لگتے ہیں سوشل میڈیا پہ جہالت کے ساتھ، لوگوں کو سوچتے ہیں کہ ہماری بات مانیں، ان سے آپ پوچھ لیں کہ لا الہ الا اللہ کی شرطیں کیا ہے، کون کون سی ہے، کتنی ہیں۔ ابھی علماء کرام بیان کر رہے ہیں تو بہت سے لوگ سن رہے ہیں الحمدللہ، کچھ لوگ شاید بیان کر دیں، لیکن ایک بڑی تعداد مردوں اور خواتین کی آپ کو ایسے ملے گی کہ بعض کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ شرطیں ہیں، اور اگر سنا بھی ہے تو کتنی ہیں اور کیا ہیں نہیں بتا سکیں گے۔ ہاں، آپ سعودی عرب جن کا مذاق اڑایا جاتا ہے، جن کا رد کیا جاتا ہے، جن پر طنز کیا جاتا ہے، وہاں بچوں کو یاد کیا کرایا جاتا ہے، یہ چیزیں حفظ کرائی جاتی ہے، اس پر مسابقے اور انعامی مقابلے ہوتے ہیں، متون کو حفظ کرایا جاتا ہے عقیدے کے، جہاں قرآن کی آیتیں، صورتیں اور دوسری چیزوں کو، عقیدے کے متون کو، یہ لازمی ہے، اس پر اس کو تاصیل اور تاسیس کہتے ہیں۔ ہمارے علم کی، ہمارے دین کی اور ہماری زندگی کی تاسیس کس پر ہوگی؟ انہیں بنیاد بنانا، باقی تفصیلات ہم پڑھتے رہیں گے زندگی بھر، لیکن بنیادی عقائد کی تاسیس بچوں کو ضروری ہے۔ اور ہندوستان پاکستان میں تو اس لیے بھی اب اور ضروری ہے اس قسم کے ماحول میں کہ یہاں ہمارے یہاں قدم قدم پر الحاد، بے دینی، شرکیہ عقائد و اعمال، بدعقیدگی پر مشتمل رسومات پائی جاتی ہیں۔ تو ایسی صورت میں اور زیادہ ضرورت ہے کہ آپ کے بچے اسکول میں جا کر، کالج میں جا کر مرتد نہ بن جائیں، غیروں سے شادی تعلق نہ باندھ لیں یا شرکیہ عقائد نہ کر لیں، فلمی دنیا کے اداکاروں سے متاثر ہو کر یہ نہ سمجھ لیں کہ کسی مورتی کے سامنے جھک جانے سے ہمارے اس دین اسلام پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، ہاں، اور کسی اور کی جے بولیں، کسی اور کو اللہ اکبر کے سامنے کسی اور کے سامنے جھکیں، اور کیا کیا شرکیہ چیزیں ہیں۔ ابھی میں بیان کروں گا، لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں، خاص طور سے جو ماڈرن طبقہ ہے، وہ عقیدہ سیکھتا نہیں ہے، جانتا نہیں ہے، اور سمجھتا ہے کہ ملا جو ہے وہ رجعیت پسند ہے، وہ جو ہے تنگ نظر ہے، ہاں، کہ یہ تو کچھ بھی بیان کرتے ہیں۔ رواداری اور یکجہتی کا مظاہرہ کرنے کے لیے ایسے امور کو برملا اختیار کر لیتے ہیں جن میں شرک ہے، کفر ہے، جو اسلام کی بنیادی تعلیمات کے خلاف ہے۔ ان کا اسلام بگڑ جاتا ہے کیونکہ لا الہ الا اللہ اور اس کی شرطیں وہ جانتے ہی نہیں ہیں، اور ان شرطوں کو ماننا ہمارے ہاں جو لوگ بیان کرتے ہیں یا تو ان کو تنگ نظر کہا جاتا ہے یا شدت پسند کہا جاتا ہے یا کیا۔ اگر آپ کا اسلام جو اسلامی بنیادی تعلیم ہے آپ نے وہ چھوڑ دیا تو آپ پھر کس بات پر مسلمان ہو کے دوسروں سے لڑ رہے ہیں؟ بولیے مت کہ ہم مسلمان ہیں، ہاں۔ اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم آپ کے یہاں سوئیاں کھانے آتے ہیں، آپ ہمارے یہاں آ جائیے وہ مورتی پوجا میں، گنیش اتسو میں، ٹپری کھیلنے میں، جو عبادت اور شرک کا کام ہے، تو کہیے کہ نہیں، آپ سوئیاں کھائیں نہ کھائیں اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، آپ ہمارے ساتھ آئیے، بیل ویل کاٹیے اور بقرعید عید الاضحیٰ کے وقت وہ کھائیے، گوشت بڑے کا کھائیے۔ تو ایک غیر مسلم ہندو بولے گا کہ ایسا میں کروں گا تو میرے مذہب نشٹ ہو جائے گا، تو ہم ان کو یہ سمجھائیں کہ اگر آپ کے مذہب کی بنیادی تعلیم کے خلاف آپ جائیں گے تو آپ کو یہ سمجھتا ہے کہ ہمارا مذہب باقی نہیں رہے گا۔ تو ایسے ہی ہمارے مذہب کی کچھ تعلیمات ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور اس کی تعلیمات ہیں، ہم اس کے خلاف اگر کریں گے تو ہمارا دھرم قائم نہیں رہ جائے گا، نشٹ ہو جائے گا، ہاں۔ لیکن یہ نہ کوئی سمجھتا ہے، نہ اور مسلمان سے پوچھا جاتا ہے، ہاں، ٹی وی چینل پہ ایک آیا تھا، کسی نے بھیجا کلپ، ایک مسلم سے ایک سوال کیا گیا کہ آپ کے نزدیک سنویدھان بڑا ہے یا شریعت؟ ٹی وی چینل پہ بولے تو ہمارے لوگ ڈگمگا جاتے، کیا بولے؟ شریعت بولے تو بھی غلط پھنسیں گے، سنویدھان بولے تو بھی پھنس جائیں گے، دونوں طرف سے اعتراض کیا جائے گا کہ سنویدھان کو بڑا کہا تو شریعت کا فتویٰ لگ جائے گا کہ اللہ کے قانون کے مقابلے میں دنیا کا قانون آپ مان رہے ہو، بالکل غلط ہے یہ۔
اور اگر یہ کہا کہ شریعت کو میں بڑا مانتا ہوں تو لوگ یہ ہمارے یہاں جو نام نہاد دیش پریم کا ڈنڈورا پیٹا جاتا ہے، دیش کو نقصان پہنچانے والے آج ہمارے یہاں دیش پریمی ہیں، محبت کرنے والے، تو وہ کہیں گے ارے سنویدھان اور آئین کو نہیں مانتا. حیرت انگیز. اور یہ سوال مسلمان سے کیا جاتا ہے. سوچئے ان لوگوں نے کتنی اسٹڈی کی ہے. ہمارا جاہل مسلمان جو نہیں جانتا وہ جان رہے ہیں. ٹی وی اینکر سوال کر رہا ہے کہ یہ اس میں پھنسے گا یہ مسلمان، اور جو لوگ جواب دے دیتے برملا ان کو پتہ ہی نہیں ہے. جتنا وہ اینکر جانتا ہے اتنا بھی یہ اسلام کو نہیں جانتے. یہی پڑھنا ہے ہم کو. مجھ سے جب انہوں نے پوچھا ایک صاحب نے، تو میں نے کہا کہ ہم پلٹ کے یہ سوال پوچھیں کہ آپ کے نزدیک آپ کا مذہب بڑا ہے یا سنویدھان بڑا ہے؟ سنویدھان کس نے بنایا؟ سنویدھان مطلب آئین، دستور، آئین، قوانین ہندوستان کے، وہ کس نے بنایا؟ اور آپ کے مذہب کو آپ کے عقیدے کے مطابق اس کی تعلیمات کو کس نے بنایا؟ ہندو دھرم والے بھی کہتے ہیں کہ وید الہامی ہے، حالانکہ یہ ثبوتوں پر صحیح نہیں ہوتا. اس کا رد کیا ہے اہل علم نے علمی دنیا میں، لیکن ان کا یہ ماننا ہے الہامی یعنی اوپر سے آیا ہے سناتن دھرم. ہاں تو اب آپ اوپر سے مان رہے ہو، اس یہ بڑا مانو گے وہ تو اس پر اینکر بیٹھے ہوئے. یہ بھی ایک بات بڑی پیاری کہی انہوں نے. چند لوگوں نے سوال کرتے ہوئے اس مسلمان سے، لیڈر سے پوچھا کہ بھائی ہمارے دھرم میں کچھ چیزیں ایسی تھی جو ہم نے غلط مانی اور قانون کے خلاف تھی، قانون بن کے ہم نے وہ چھوڑ دی. جیسے ستی کی رسم، یہ میں بیان کر رہا ہوں، انہوں نے نہیں کہا. ستی ہندو دھرم میں تھا کہ اگر عورت بیوہ ہوتی ہے تو مرد کی شوہر کی چیتا پر جل جائے. آج وہ قانوناً ہر جگہ مردود ہے اور ہندو بھی اس پر عمل نہیں کرتے. کہیں کہیں کوشش کرتے ہیں تو وہ جرم مانا جاتا ہے قانوناً. انگریزوں کے دور میں خود ہندوؤں نے مطالبہ کر کے اس کے خلاف جو ہے قانون بنایا، اور مغلیہ دور میں بھی اس پر اعتراضات ہوتے رہے اور اس کو روکنے کی کوشش کی گئی. ایسی اور بھی کئی چیزیں ہیں. ہندو یہاں لا جو بنایا گیا اس میں عورتوں کی وراثت، عورتوں کے حق کے طلاق اور اس سے متعلق جو ہے ہندو دھرم کے علاوہ بنایا گیا. تو اب سوال یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ بھائی ہم ایسا مانتے ہیں تو وہ چاہتے ہیں کہ اسلام کے تعلق سے بھی آپ جو چیزیں آپ کو غلط لگتی ہے وہ رد کر دیجئے اور سنویدھان کو مان لیجئے. سوال یہاں کئی ایک سوال ہے اور یہ ہمارا موضوع نہیں ہے، لیکن لا الہ الا اللہ سے جڑا ہوا سبق ہے کہ جب ہم کہہ رہے ہیں اللہ کے حوالے اپنے آپ کو کیا تو ہمیں معلوم ہو، سمجھ میں آئے نہ آئے، ہم سمجھا پائیں یا نہ پائیں، لیکن یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ کی ذات علیم و حکیم ہے، احکم الحاکمین ہے، وہ ارحم الراحمین ہے. اس کا بنایا ہوا قانون اصول جو ہے وہ انسانوں کے لیے سب سے زیادہ مفید، سب سے زیادہ بہتر، سب سے زیادہ انصاف پر مبنی ہوگا. یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے. ہم سمجھا پائیں یا نہ سمجھا پائیں یہ الگ بات ہے. لیکن یہ دانشوران جو ہمارے یہاں جھوٹے پھکڑ قسم کے مفکرین ہیں، دانشور ہیں، ان کو کوئی چیز سمجھ میں نہیں آتی تو میری سمجھ میں نہیں آئی تو رد کر دیا. ہاں جیسے معتزلہ کو بہت سی چیزیں پہلے سمجھ میں نہیں آئی تھی، آج بہت سے لوگوں کو سمجھ میں آ رہی ہے. مولانا مودودی صاحب کو اپنے دور میں کچھ چیزیں سمجھ میں آئی تھی، آج جماعت اسلامی کے ان کے ماننے والوں کو وہ چیزیں سائنس کی، ٹیکنالوجی کی جو ہے تحقیقات میں سمجھ میں آنے لگی کہ نہیں ایسا ہوتا ہے. تو کس کو معیار مانا جائے، کس دور میں معیار مانا جائے، انسانی عقل کی کیا حد بندی ہے؟ خیر یہ بات ہے. ابھی ہم اس تفصیل کو، علمی گفتگو کو بعد میں رکھیں، تفصیلات کو یہاں وہ موقع نہیں ہے. موٹا معاملہ کہ کیا ہندوستان کے سنویدھان کے اعتبار سے یہاں کی کورٹ، یہاں کے غیر مسلم ساری چیزیں کورٹ کی اور سنویدھان کی مانتے ہیں کیا؟ قانون میں بنیادی طور سے لکھا ہے کہ اونچ نیچ نہیں ہے، ہندوستان کے سارے شہری برابر ہیں. کاغذ پہ تو یہ لکھا ہوا ہے، بیان بھی کیا جاتا ہے، لیکن پریکٹیکل لائف میں ایسی کتنی خبریں آتی ہیں. چند سالوں پہلے کی بات ہے، وہ خبر میرے دماغ میں چپکی رہ گئی تو اس لیے زبان پر آ رہی ہے. یہ مہاراشٹر کے بیڑ ضلع میں ایک پولیس انسپکٹر جو نچلی ذاتی کا ہندو تھا، ہاں وہ 2 ویلر پہ رات میں واپس جا رہا تھا اپنی ڈیوٹی سے. تیز بارش ہوئی تو اس نے گاڑی کو کنارے لگا کے وہاں راستے میں موجود ایک مندر کے اندر پناہ لی بارش سے بچنے کے لیے. وہ سورنوں کا یعنی اونچی جاتیوں کا مندر تھا. یہ مندر میں داخل ہو گیا، گاؤں والوں کو پتہ چلا، گھیر کے اتنا پیٹا کہ وہ مر گیا. اب یہاں جن لوگوں نے پیٹا انہوں نے سنویدھان کو بڑا مانا یا اونچ نیچ کے اپنے قانون کو بڑا مانا؟ بابری مسجد توڑ دی گئی، مقدمہ چل رہا ہے، مطلب کورٹ نے یہ مانا کہ وہ توڑنا غیر قانونی تھا. ہاں جنہوں نے توڑا انہوں نے سنویدھان کو بڑا مانا یا اپنے جذبات کو؟ سپریم کورٹ نے، اب سوال یہ ہے کہ کیا سپریم کورٹ یہ کہتی ہے کہ سنویدھان شریعت سے، دین سے، مذہب سے بڑا ہے؟ ایک سوال ہے. تو سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا کہ اگرچہ یہاں مندر ہونے کی کوئی ثبوت نہیں ملا،
مندر ہونے کا کوئی ثبوت نہیں ملا، لیکن عوام کے اور ملک کے مفاد کا اور جذبات کا خیال رکھتے ہوئے ہم یہ فیصلہ کر رہے ہیں کہ یہاں مندر بنایا جائے اور بابری مسجد کے لیے دوسری جگہ دے دی جائے۔ یہ جو بیان کیا جاتا ہے کہ ڈیسیزن میں یہ بات کہی گئی، اگر یہ بیان سپریم کورٹ کا ہے تو سوال یہ ہے کہ سپریم کورٹ کی نظر میں سنویدھان بڑا ہے یا جذبات بڑے ہیں؟ لوگوں کے جذبات کا لحاظ کیا گیا، اگرچہ ثبوت نہیں ہے پھر بھی فیصلہ دیا گیا۔ تو گویا سپریم کورٹ یہ کہہ رہا ہے کہ کہیں کہیں ایسا بھی معاملہ ہو سکتا ہے اور ہوتا ہے کہ جذبات کا لحاظ کیا جائے۔ پوری دنیا میں اس پر نقد و تنقید کے بوچھار ہوئی کہ اگر جذبات کی بنیاد پر فیصلہ کیا جانے لگے تو قوانین کا کیا پھر فائدہ ہوگا؟ لیکن ایسا کیا گیا، اور یہ صرف ایک معاملے میں نہیں کیا گیا، افضل گرو کے معاملے میں بھی نقد ہوا کہ ثبوت نہیں ہے مگر جذبات کے لحاظ میں پھانسی دینی چاہیے، دے دی گئی۔ نظیر بنی یا نہیں بنی؟ ہمارے یہاں ابھی ہم دیکھ رہے ہیں تضادات کہ مخالف ہے تو چھاپے پڑ رہے ہیں، مخالف ہے تو 3 سال ہو گیا ایک آدمی جیل میں بند ہے، مقدمہ ٹیبل پہ نہیں آتا، اس کے بالمقابل موافق ہے یا اس کا کوئی تار جڑے ہیں، فائدے ہیں، تو ایک رام رحیم جس پر زنا کا قتل کا مقدمہ قتل کا جرم کورٹ سے ثابت ہے، سزا پا رہا ہے، 2 سال میں 186 دن کی ضمانت اسے مل رہی ہے۔ اور جو مخالف ہیں سسودریا، خالد عمر کون ہیں، ان کا مقدمہ بھی نہیں آ رہا ہے، ضمانت بھی نہیں مل رہی ہے۔ 3 سال ہو گیا، ایک کو 9 مہینہ ہو گیا۔ یہ میں سیاسی بنیاد پر نہیں کہہ رہا ہوں، یہ میں سیاسی باتیں نہیں کر رہا ہوں۔ ان واقعات میں ہمارا یہ سوال ہے کہ جو لوگ یہ چیزیں بے اعتدالیاں اختیار کر رہے ہیں، ان کے نزدیک سنویدھان بڑا ہے، آئین بڑا ہے، یا ان کا اپنا مفاد؟ اپنے فائدے کے لیے وہ قانون کو کچل رہے ہیں کہ نہیں کچل رہے ہیں؟ تو ان سے سوال کیوں نہیں کیا جاتا کہ آپ کے نزدیک کیا بڑا ہے؟ قانون کہہ رہا ہے، ابھی 2-3 مقدمے چل رہے ہیں گیان واپی، اور یہ ان کو پکایا جا رہا ہے ان ایشوز کو۔ قوانین فیصلہ کورٹ کا ہوا کہ آپ ٹھیک ہے بابری مسجد کے تعلق سے یہ فیصلہ ہوا، تو اب اس سے پہلے فلاں سن سے پہلے کی جن عبادت گاہ کی جو حیثیت ہے اس کو وہی حیثیت میں رکھا جائے گا۔ اس کے باوجود یہ نیا مقدمات کھڑے کر دیے گئے۔ سپریم کورٹ کے جو قانون ہے چھوڑیے، جو فیصلے کیے گئے اس کی بھی خلاف ورزی۔ تو اب جو لوگ یہ کر رہے ہیں تو وہ سنویدھان کو بڑا مان رہے ہیں یا لوگوں کے اپنے جذبات کو بڑا مان رہے ہیں؟ اور اس کے پیچھے کیا مقصد ہے یہ سب جانتے ہیں، ہندو مسلمان، لیڈر غیر لیڈر، سب کو پتہ ہے کہ کیوں یہ کیا جا رہا ہے۔ یہ سب مسائل کوئی ملک کا فائدہ اور مذہب کی خدمت ان کے یہاں مقصود ہے ہی نہیں، اس کی بنیاد پر اپنے مفادات کی روٹیاں سیکنا سب جانتے ہیں، پھر بھی چل رہا ہے معاملہ۔ تو یہ میں نے کچھ باتیں عرض کی ہیں، یہ جواب پورا نہیں ہے، اس پر ایک انشاءاللہ مستقل گفتگو تحریری شکل میں یا تقریری شکل میں کی جائے گی۔ یہاں میں اس کی اہمیت بتا رہا تھا اور تھوڑی بات پھیل گئی، لیکن میں پھر بھی دعوے سے کہہ رہا ہوں انہیں یہ ساری بحثیں جو ہے نا یہ اس سے تعلق رکھتی ہیں۔ اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں نام نہاد دانشوروں کے حوالے سے جو مذاق اڑاتے ہیں جب ہم توحید کی بات کرتے ہیں اور توحید کو مسئلے کا یا ہمارے مسائل کا حل بتاتے ہیں، تو ان کو یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا میں کہ لا الہ الا اللہ محمد، لا الہ الا اللہ تمام انبیاء کی دعوت ہے، اس کائنات کے وجود کی بنیاد ہے اور ہم کو اور آپ کو پیدا کرنے کا بنیادی مقصد ہے، لہٰذا اس کا ماننا نہ ماننا ہماری پوری زندگی پر اور اس دنیا کے بعد والی زندگی پر سب سے زیادہ بنیادی اثر اسی کا ہے۔ اسے کسی بھی معاملے اور مرحلے میں نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، غیر اہم نہیں سمجھا جا سکتا۔ جو لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ ہمارے سیاسی حالات، اقتصادی حالات، سماجی حالات، فلاں حالات جو ہے وہ اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ ہم اس پر زور دیں اور لا الہ الا اللہ یا عقیدے کی باتوں کو پس پش ڈال دیں، غیر اہم سمجھ لیں، انہوں نے دین کو نہیں سمجھا ہے، انہوں نے دین کی بنیاد کو نہیں سمجھا۔ اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ انہیں سیاسی میدان میں کام کرنا چاہیے، میڈیا میں کام کرنا چاہیے، اقتصادیات میں، ادبیات میں، دوسرے میدانوں میں کام کرنا چاہیے۔ انہیں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ ہم دعوت و تبلیغ کا کام کر رہے ہیں، ہم اسلامی جو ہے تعلیم کو پھیلانے کا کام کر رہے ہیں، کیونکہ وہ اسلام کو سمجھے ہی نہیں ہے، کیوں لا الہ الا اللہ کی اہمیت کو سمجھے نہیں ہے، اللہ نے جو بیان کیا وہی نہیں مان رہے ہیں، تو پھر آپ پھیلاؤ گے کیا؟ جب آپ کو صحیح خود نہیں معلوم ہے تو آپ کے برتن سے وہی ٹپکے گا جو آپ کے برتن میں ہے۔ چنانچہ یہ بات اچھی طرح دماغ میں رکھا جائے کہ یہ ان کے رسولوں کی رسالت کا خلاصہ ہے، اور سب سے پہلا کلمہ ہے جسے لا الہ الا اللہ رسولوں کی دعوت کا خلاصہ
مکھن حاصل. اور ان کی قوموں نے، ہر رسول کی قوم نے اپنے رسول اور پیغمبر سے دعوتی طور پر جو پہلا کلمہ سنا وہ یہی کلمہ ہے. یعنی کسی بھی رسول نے اپنی قوم کو جب دعوت دی تو پہلا سبق، پہلا کام، پہلی بات جو کہی لا الہ الا اللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے صفا کی پہاڑی پر کھڑے ہو کر کیا کہا تھا؟ لا الہ الا اللہ کہو فلاح پا جاؤ گے. حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ علیہ السلام، سارے لوگوں کی دعوت میں آپ کو یہی نظر آئے گا. ہاں، فاول ما یخاطبونہم بہ، چنانچہ یہی سب سے پہلا جملہ جس کے ذریعے سے انبیاء نے اپنی قوموں کو مخاطب کیا وہ ہے اعبدوا اللہ ولا ما لکم من الہ غیرہ، کہ اللہ کی عبادت کرو، تمہارا اس کے سوا کوئی معبود ہے ہی نہیں. سیاق کیا ہے؟ نکرہ نفی کے سیاق میں. عربی والے قاعدہ جانتے ہیں کہ جب اس طرح سے عموم کا معنی ما من الہ غیرہ، اس کے سوا، اس کا غیر کوئی الہ ہے ہی کوئی نہیں ہے، صرف وہی معبود ہے. ہر نبی نے یہ کیا، سورہ اعراف میں اس کا ذکر ہے. اسی طرح شیخ رحمہ اللہ نے، ہمارے شیخ عبد الرزاق کہہ رہے ہیں، شیخ رحمہ اللہ، ہاں یعنی شیخ ابن باز نے اپنی کتاب میں یہاں اس مقام پر اس بات پر آگاہ کیا، ہمیں اور آپ کو جو پڑھنے والے ہیں ان کو متنبع کیا کہ یہ مقام جو ہے شہادتین کی تعلیم کا مقام ہے، جہاں ہم ضرورت مند ہیں کہ اس کے معانی کی شرح کی جائے اور اس کے لا الہ الا اللہ کی شرطوں کو بیان کیا جائے، سمجھا جائے، ذہن نشین کیا جائے. رہا لا الہ الا اللہ کا معنی تو شیخ رحمہ اللہ نے خود ذکر کیا کہ لا الہ یہ نافین جمیع ما یعبد من دون اللہ. جب ہم یہ ٹکڑا کہتے ہیں لا الہ تو اس میں نفی ہے ہر اس معبود کی جس کو اللہ کے سوا لوگ عبادت کے لائق سمجھتے ہیں یا بناتے ہیں. تو ان سب کے بارے میں کہا کہ وہ معبود ہیں ہی نہیں، لا الہ کوئی معبود نہیں ہے. ہاں، الا اللہ یہ اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے عبادت کا اس بات کرتے ہوئے ہم کہتے ہیں. تو کہہ رہے ہیں فہما کلمۃ قائمۃ علی رکنین عظیمتین و اساسیین متینین. یہ دو کلمہ جو ہے لا الہ ایک الا اللہ، یہ دو حصہ جو ہے یہ ایسا کلمہ ہے جو دو عظیم رکن پر قائم ہے اور دو متین یعنی مضبوط بنیادوں پر کھڑا ہے. لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید ہو ہی نہیں سکتی جب تک کہ یہ نفی اور یہ اس بات دونوں چیزیں موجود نہ ہو. یعنی اللہ کو معبود ماننا یہ اس بات ہے اور لوگوں کے معبودیت کا انکار کرنا یہ نفی ہے. چنانچہ شیخ نے آگے کہا کہ نفی عام، یہ عام نفی ہے، انکار ہے ہر اس چیز کی معبودیت کا جو اللہ کے سوا پوجے جاتے ہیں یا پوجی جاتی ہیں. ہاں، این کانا، وہ چاہے جو ہو، جمادات ہوں، حیوانات ہوں، نباتات ہوں، یا اس کے علاوہ اولیاء صالحین، بزرگان دین اور فلاں کوئی بھی ہو، سب کا رد کہہ رہے ہیں. اور یہ سب کی تردید ہے اور اس بات خاص ہے، خاص اس بات ہے عبادت کا اس بات اکیلے اللہ کے لیے وحدہ لا شریک، کہ وہ عبادت کا تنہا حقدار ہے، مستحق ہے. تو عبادت کے جتنے بھی معانی ہیں ان تمام چیزوں کا حقدار تنہا اللہ ہے. اس بات کا اس بات ہے. اب یہاں یہ جملہ بہت غور سے سنیے. اگلا جو کہا کہ جس شخص نے نفی کی ولم یثبت اور اس بات نہیں کیا وہ موحد نہیں ہے، مومن نہیں ہے. اور جس شخص نے اس بات کیا اور نفی نہیں کی وہ مومن نہیں ہے. کیا مطلب؟ اگر ایک آدمی کہہ رہا ہے لا الہ کوئی معبود نہیں، یعنی کسی کو معبود مانا ہی نہیں، وہ بھی موحد نہیں ہے. اور ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ اللہ معبود ہے، اس بات تو کر رہا ہے لیکن اللہ کے علاوہ دوسروں کی معبودیت کا انکار نہیں کر رہا ہے کہ ہاں میں اللہ کو مان رہا ہوں لیکن دوسرے ہے کہ نہیں ہے کچھ نہیں بول رہا ہے، ان کا انکار نہیں کیا، وہ بھی موحد نہیں ہے. پھر سے جملہ دہراؤں کہ اگر یہ کہے کہ کوئی معبود نہیں ہے الا اللہ نہ کہے تو بھی موحد نہیں ہے، توحید کو مان ہی نہیں رہا ہے. اور اگر کہے کہ اللہ معبود ہے، دوسروں کی معبودیت کا رد نہ کرے، انکار نہ کرے، تو بھی مومن نہیں ہوگا، موحد نہیں ہوگا. چنانچہ موحد کب ہوگا؟ جب نفی اور اس بات دونوں کو اکٹھا کرے گا. اور یہ بات قرآن کے حدیث کے جملوں میں آپ کو کثرت سے الگ الگ انداز میں ملے گی. چند مثالوں کو شیخ نے نقل کیا، شیخ عبد الرزاق نے، جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تمہارے رب کا یہ فیصلہ ہے، حکم ہے کیا کہ اللہ تعبدو، کہ اللہ عبادت نہ کرو الا ایاہ، مگر صرف اور صرف اسی کی. انداز دیکھیے
یہاں بھی نفی اور استثناء ہے. عبادت نہیں کرنا ہے, کسی کی نہیں کرنا ہے. کس کی کرنا ہے؟ الا ایہ, لا الہ الا اللہ کا معنی یہاں بھی آ گیا. اسی طرح اللہ جل شانہ نے فرمایا وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین, کہ ان کو تو محض اس بات کا حکم دیا گیا. وما امروا, اگر لفظی ترجمہ کروں کہ ان کو حکم نہیں دیا گیا, یعنی اہل کتاب کے بیان کے تذکرے میں ہے کہ ان کو توریت اور انجیل میں وما امروا, حکم نہیں دیا گیا تھا ان کو, الا, مگر کس بات کا؟ لیعبدوا اللہ, کہ صرف کہ اللہ کی عبادت کریں. آگے کہا مخلصین لہ الدین, اس کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے, یعنی عبادت کا جو معاملہ اور اللہ رب العالمین کے لیے بندگی کے جو معاملے کو انہوں نے اختیار کیا ہے اس میں اخلاص ہونا چاہیے. کسی اور کو آپ نے شامل کیا تو اخلاص نہیں رہا, پیورٹی نہیں رہی, ملاوٹ ہو گئی, آمیزش آ گئی, تو پھر اخلاص نہیں رہا, خالص نہیں رہا وہ. اسی طرح سے اللہ شانہ نے فرمایا الا للہ الدین الخالص, دین خالص اللہ کے لیے ہی ہے, اللہ کا حق ہے. اسی طرح اللہ رب سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا, اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کچھ بھی, شیئن نکرہ ہے, کچھ بھی شرک مت کرو. صرف اتنا نہیں کہا اللہ کی عبادت کرو, ساتھ ساتھ کہا شرک مت کرو. تو یہ وَاعْبُدُوا اللَّهَ الا اللہ کا معنی ہو گیا, اور وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا لا الہ کا معنی ہو گیا کہ آپ نے کسی اور کو معبود کیا تو شرک کر دیا, اور اللہ کہہ رہا ہے شرک کچھ بھی مت کرو. اسی طرح آیت ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قول نقل کرتے ہوئے اللہ نے کہا قرآن مجید میں سورہ زخرف میں اننی براء مما تعبدون الا الذی فطرنی, کہ اے لوگوں, قوم کے لوگوں سے کہا کہ میں بری ہوں, بیزار ہوں, لا تعلق ہوں. ہم بولتے ہیں نا کہ میں تم سے بری ہوں, میرا تم سے تعلق نہیں, وابستگی نہیں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جملے کے اوپر غور کیجئے, قرآن نقل کر رہا ہے اللہ رب العالمین کہ میں تم سے بری ہوں, ان چیزوں سے میں بری ہوں, ان چیزوں سے جن کی تم عبادت کرتے ہو, مما تعبدون, جن کی تم عبادت کرتے ہو, میرا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے, میں ان کو معبود نہیں مانتا. انکار کیا. الا الذی فطرنی, سوائے اس ذات کے جس نے مجھے پیدا کیا. پھر غور سے دیکھیے کہ میں بری ہوں لا الہ, جن کو تم پوج رہے ہو, جن کی اللہ کے سوا تم لوگ عبادت کر رہے ہو, ان سب کو سے میں بری ہوں, یعنی میں ان کا انکار کر رہا ہوں. لا الہ ہو گیا, الا الذی فطرنی, سوائے اس کے جس نے مجھ کو پیدا کیا, میرا اس سے تعلق ہے, میں اس کا بندہ ہوں, اس کی عبادت کو مانتا ہوں. یہ الا اللہ کا معنی ہو گیا. اسی طریقے سے اللہ جل شانہ نے کہا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ, کہ ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا, مبعوث کیا, اور اس رسول کی رسالت یا حکم کیا تھا؟ ان اعبدوا اللہ, کہ صرف اللہ کی عبادت کرو, واجتنبوا الطاغوت, اور طاغوت سے بچو. یہاں بھی دیکھیے اللہ کی عبادت کرو الا اللہ والا معنی آیا, طاغوت سے بچو لا الہ والا معنی آیا. یعنی جس کی بھی اللہ کے علاوہ عبادت کی جائے گی وہ طاغوت ہو جائے گا, اور کسی نے اگر شرک کیا تو کوئی اپنے آپ کو طاغوت سے بچایا نہیں. یہ تمام انبیاء کی دعوت ہے جو ابھی ہم نے پڑھا کہ تمام انبیاء کی دعوت کا خلاصہ حاصل زبدہ یہی تھا. آگے اللہ جل شانہ کی ایک اور آیت یہاں نقل کی آخری, فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ, جو شخص طاغوت پر ایمان لایا, معاف کیجئے, جو شخص طاغوت کا انکار کرے, طاغوت کا انکار کرے, وَيُؤْمِن بِاللَّهِ, اور اللہ پر ایمان لائے. پھر لا الہ الا اللہ پہ فٹ کیجئے, طاغوت کا انکار لا الہ, اللہ پر ایمان الا اللہ. لا الہ الا اللہ کا معنی وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ, تو اس نے مضبوط دستے کو پکڑ لیا. لا انفصام لہا, اس میں کوئی ٹوٹ پھوٹ نہیں ہوتی. العروۃ الوثقیٰ لا الہ الا اللہ کو کہا گیا, اہل علم نے بیان کیا, یعنی لا الہ الا اللہ کو. چنانچہ نتیجے میں شیخ کہہ رہے ہیں کہ توحید طاغوت کا انکار اور اللہ پر ایمان ہے. توحید کیا ہے کہ آپ طاغوت کا انکار کریں اور اللہ پر ایمان رکھیں. صرف حکومت اور قانون میں بیان بازی کے طور پر نہیں کہ طاغوت طاغوت طاغوت, ہر موقع ہر معاملے میں, عقیدے میں, عبادات میں صرف اللہ کا قانون ماننا اور طاغوت کا انکار کرنا. چنانچہ شیخ نے آگے کہا یہ تو کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کا مدلول اور مفہوم ہے, حاصل ہے. اور فہیا, چنانچہ یہ ایک ایسا کلمہ نہیں ہے کہ جس کا کوئی معنی نہیں ہے, کہ آپ صرف زبان سے بول دیں اور کافی ہو گیا. نہیں, اس کا مدلول ہے, معنی ہے. آپ کو
زبان سے کہنے کے ساتھ ساتھ اس معنی کو ماننا پڑے گا، دل سے قبول کرنا پڑے گا، بلکہ یہ ایسا کلمہ ہے جو معانی میں دنیا میں جتنی بھی باتیں ہیں ان کے معانی اور مطالب جو ہوتے ہیں اس میں سب سے عظیم معنی پر مشتمل ہے، اور جتنے بھی مقاصد ہماری زندگی میں ہو سکتے ہیں ان مقاصد میں سب سے اعلیٰ اور سب سے بڑے مقصد پر مشتمل ہے، اور ہمارے جتنے بھی اہداف، نشانے اور چاہتے ہیں ان میں سب سے شریف اور اعلیٰ قسم کا مقصد اس سے جڑا ہوا ہے، اور وہ ہے اللہ کی توحید۔ چنانچہ فلا یکون العبد موحدا الا بتحقیق، ایک آدمی، ایک بندہ توحید والا نہیں ہو سکتا مگر اسی وقت جب وہ لا الہ الا اللہ کی دلالت کرنے والے معنی کو اپنی زندگی، قول و فعل میں، ظاہر و باطن میں جو ہے اس کو متحقق کرے، پورا کرے۔ ہاں، اللہ کے سوا جتنے لوگ ہیں، جتنے معبود ہیں، ان کی بندگی اور عبودیت کا انکار کرے، اور عبادت کی جتنی بھی شکلیں ظاہری باطنی ہیں ان سب کو اللہ کے لیے ثابت کرے۔ ہاں، شارٹ میں بات چونکہ ابھی چھوڑی نہیں جا سکتی یا ادھوری سی ہے، تو لا الہ الا اللہ یعنی نتیجے کی بات کر رہے ہیں اور بہت آسان سی ہے، اس لیے میں بہت مختصر میں ان کی بات کو بیان کروں گا۔ اسی لیے اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے لا الہ، اگر کوئی شخص لا الہ الا اللہ کو حق کے طور پر اور سچ کے طور پر کہتا ہے، یعنی ہم بطور سچائی اس کو قبول کر رہے ہیں، کوئی انسان، کوئی بندہ ہے جو لا الہ الا اللہ کو حق اور سچ مان کر کہہ رہا ہے، تو نتیجہ کیا نکلنا چاہیے؟ شیخ کے آگے جملے غور کیجئے اور جوڑیے کہ ہمارے یہاں آج کتنے لوگ لا الہ الا اللہ کو کہہ رہے ہیں۔ کہا کہ اگر وہ حق اور سچ کے اعتبار سے کہہ رہا ہے تو وہ اللہ کے سوا کسی سے دعا نہیں کرے گا، ہاں، کسی سے مانگے گا نہیں۔ دنیا کے امور میں جس کی ہم زندہ لوگ قوت رکھتے ہیں، قدرت رکھتے ہیں، میں کہوں آپ پانی لا دیجئے، ہاں، آپ مجھے دوا دے دیجئے، میرا یہ کام کر دیجئے، جو آپ کر سکتے ہیں، زندہ ہیں، قدرت رکھتے ہیں، تو یہ دعا نہیں ہے، طلب ہے لیکن یہ عبادت نہیں ہے۔ ہاں، کچھ لوگ اس میں خلط ملط کرتے ہیں، وہ چیزیں جو اللہ کے سوا کوئی طاقت نہیں رکھتا، بیمار کو شفا دینا، ہاں، رزق دینا، بارش برسانا، اولاد دینا اور ایسے امور، ان چیزوں کو اگر کوئی اللہ کے علاوہ سے مانگ رہا ہے تو وہ لا الہ الا اللہ اب کے خلاف جا رہا ہے۔ تو شیخ کہہ رہے ہیں کہ جو لا الہ الا اللہ سچے دل سے اور حق مان کے کہہ رہا ہے وہ اللہ کے سوا کسی سے دعا نہیں مانگے گا، اللہ کے علاوہ کسی سے فریاد طلب نہیں کرے گا مصیبت میں گرے گا تو، اور نہ اللہ کے علاوہ کسی اور پر توکل اور بھروسہ کرے گا، اور نہ ہی اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد مانگے گا، اور نہ ہی اللہ کے سوا کسی اور کے لیے جانور ذبح کرے گا، کسی اور کے نام پر ذبح کرے گا، نہ اللہ کے علاوہ کسی کے لیے نظر و نیاز کرے گا۔ اسی طریقے سے یہ چند مثالیں ہیں، رکوع، سجدہ اور سارے طواف، حج، یہ جو جیسے مکہ جاتے ہیں ویسے کوئی اجمیر نہیں جائے گا، ہاں، تو جیسے کعبہ کا طواف کرتے ہیں، حجر اسود کو پوجتے ہیں، کسی اور چیزوں کو ایسے عقیدت اور عبادت سمجھ کر نہیں پوجے گا، طواف کرے گا، اور اس طرح کوئی بھی عبادت اللہ کے سوا کسی اور کو نہیں پھیرے گا، بلکہ یہ کہتے ہوئے اپنے عمل کو میں بھی وہ لائے گا، قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب، قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین۔ آپ کہہ دیں کہ میری نماز، میری قربانیاں یا مناسک حج، ہاں، اور میری زندگی اور میری موت سب اللہ کے لیے ہے جو رب العالمین ہے، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک ساجیدار ہے ہی نہیں، وبذالک امرت، اور اسی کا مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میری نماز، روزہ، زندگی اسی کے لیے ہو، ساری عبادتیں، ہاں، وانا اول المسلمین، اور میں پہلا ماننے والا ہوں۔ جب میں تم کو یہ حکم دے رہا ہوں، اللہ کی طرف سے مجھے یہ حکم دیا، تو وانا اول المسلمین، میں ان میں ماننے والوں میں سب سے پہلا ماننے والا ہوں اور تم کو اس کا حکم دے رہا ہوں۔ وبہذا یعلم، اسی سے یہ بات معلوم ہو جاتی ہے کہ صرف کلمہ کہہ دینا لا الہ الا اللہ یہ کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے معنی کا علم ہونا اور اس کے مدلول کا سمجھنا کہ وہ کیا معنی رکھتا ہے یہ بہت ضروری ہے، اور اس کی غایت اور مقصود کو متحقق کرنا، اپنی زندگی میں اسے اختیار کرنا بھی اتنا ہی ضروری ہے۔ وہ کیا ہے کہ اللہ رب العالمین کی وحدانیت کو، وحدانیت کے ساتھ اللہ کو مفرد جاننا، دین کو اس کے لیے خالص کرنا۔ رہا ایسا شخص جو لا الہ الا اللہ اپنی زبان سے تو کہتا ہے لیکن پھر اپنے قول سے یا اپنے فعل سے اس لا الہ الا اللہ کی خلاف ورزی کرتا ہے، اس کو توڑ دیتا ہے، جیسے مثال کے طور پہ ایک آدمی لا الہ الا اللہ بھی کہہ رہا ہے لیکن وہ یہ کہہ رہا ہے مدد یا فلان، اے فلاں میری مدد کر، کوئی شیخ عبد القادر جیلانی کو پکارے، کوئی حضرت علی کو پکارے، کوئی کسی پیر بابا اور فلاں کو پکارے کہ اے مدد کر، ہاں، یا اغثنی یا فلان، اے فلاں میرا اغاثہ کر، میری فریاد، میری مدد کر، استغاثہ میرا قبول کر، ہاں، او انا عائذ بک یا فلان، یا کوئی یہ کہے کہ اے فلاں میں تیرے ذریعے سے پناہ طلب کر رہا ہوں،
ہمارے یہاں بریلوی حضرات کے یہاں تو یہ چیز کھلی ہوئی ہے. آپ دیوبندی حضرات کے یہاں اشعار میں، اقوال میں، صوفیوں کے کلام میں اس قسم کی باتیں پائیں گے. میں پھر کہہ رہا ہوں کہ نام لے کر جو میں نے وضاحت کی یہ طنز کے لیے نہیں، تنبیہ کے لیے کیا ہے کہ یہ ضروری ہے کہ آپ جانیں، خوش فہمیوں میں نہ رہیں، معلومات لے لیں. آپ وابستگی کچھ بھی رکھیں، لیکن اگر آپ نے شرک اختیار کیا تو آپ کی قبر میں، آپ کے محشر، میدان محشر میں کوئی آپ کو بچانے نہیں آئے گا. آپ کی عبادتیں ضائع ہوگی، کوئی اس کو قابل قبول نہیں بنا سکتا اگر آپ کا عقیدہ صحیح نہیں ہے. تو اگر کوئی شخص جو ہے یہ کہتا ہے کہ میں فلاں تیرے ذریعے سے پناہ طلب کر رہا ہوں، یا میں اے فلاں تیری پناہ میں آنے والا ہوں، یا وہ کسی غیر اللہ کے نام پر ذبح اور قربانی کرتا ہے، اس کے نام کی نذر و نیاز کرتا ہے، اور کوئی بھی عبادت ظاہری باطنی کسی اور اللہ کے سوا کسی اور کے لیے کر رہا ہے، تو فہذا کلہ ناقض للا الہ الا اللہ مباین لہا. تو یہ ساری چیزیں لا الہ الا اللہ کے کلمے کو توڑ دینے والی، اس کی مخالفت کرنے والی ہے، لا الہ الا اللہ کو برباد کر دینے والی ہے، یعنی اس آدمی کے حق میں. فلا الہ الا اللہ، چنانچہ شیخ نے کہا لا الہ الا اللہ اس کے کہنے والے کو اس وقت فائدہ دے گا، اس کے لیے فائدہ مند ہوگا جب اس کے معنی کو سمجھ کر وہ کرے، اور معنی سمجھنے کے ساتھ اس کی جو مدلول ہے یعنی مفہوم اور اس کا تقاضا ہے اس کو متحقق بنائے، یعنی اس کے تقاضے پر عمل کرے، اس کے غایت و مقصود کو پورا کرے، یعنی اللہ کی توحید کو زندگی کے ہر معاملے میں اختیار کرے اور دین کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خالص بنائے. وَلَقَدْ كَانَ، اسی طرح شیخ نے کہا اب یہ آخری بات کہی ہے کہ وہ مشرکین جن کے درمیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا گیا تھا، بھیجا گیا تھا، وہ لا الہ الا اللہ کے کلمے کو سمجھتے تھے. بہت آخری بات پوائنٹ انہوں نے کہی ہے سمجھانے کے لیے، بہت پیاری بات ہے جو آج بہت سے لوگ نہیں سمجھتے. ہاں، شیخ نے کہا کہ وہ مشرکین مکہ لا الہ الا اللہ کے معنی کو، جن کو ہم مشرک کہتے ہیں، قرآن نے بھی کہا اس کے معنی کو سمجھتے تھے، لیکن لکنہم استکبروا عن قبولہا، اس کو قبول کرنے سے انہوں نے استکبار کیا، اکڑ گئے، مانا نہیں. قرآن خود کہہ رہا ہے، سورہ صافات کی آیت نقل کی اللہ یہاں شیخ نے کہ انہم کانوا اذا قیل لہم لا الہ الا اللہ یستکبرون، کہ ایک مشرکین کا معاملہ یہ ہے کہ جب ان سے لا الہ الا اللہ کہا جاتا ہے، اس کی دعوت دی جاتی ہے، تو یہ استکبار کرتے ہیں، اکڑ جاتے ہیں، مانتے نہیں ہیں، ماننے کو تیار نہیں ہیں. وَيَقُولُونَ، اور کہتے کیا ہیں، أَإِنَّا لَتَارِكُوا آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ، کہ کیا ہم ایک دیوانے شاعر کی وجہ سے اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ دیوانہ شاعر کہہ رہے ہیں، شاعر اور مجنون، حالانکہ جانتے تھے کہ نہ آپ پاگل ہیں نہ آپ شاعر ہیں، دوسرے مقامات پر اعتراف کیا، اور اپنے لوگوں کو تسلی دینے کے لیے کہتے تھے کہ اس آدمی کو جس کو دیوانہ شاعر کہہ رہے ہیں، اس کے کہنے سے ہم اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں گے، باپ دادا سے چلا آ رہا ہے. جیسے آج ہمارے یہاں مسلمان کہلانے والے بہت سے لوگ بولتے ہیں کہ تمہارے کہنے سے چلی آ رہی اتنی روایت جو اس برسوں کی چھوڑ دیں گے. ہاں، کہہ رہے ہیں حیث فہموا، اس طرح سے کہ ان لوگوں نے یہ سمجھا کہ ان لوگوں کا جملہ دیکھیے، اس آیت کی روشنی میں شیخ کیا ایک نتیجہ نکال رہے ہیں کہ کفار مکہ نے یہ خود سمجھ رکھا تھا کہ لا الہ الا اللہ کو اگر ہم کہیں گے تو معبودوں کو ترک کر دینا اور اللہ کے سوا ان کی جو ہم عبادت کرتے ہیں یہ ساری کی ساری باطل ہو جائے گی، چھوڑ دینا پڑے گا. لا الہ الا اللہ جب ان سے کہا جاتا ہے تو یہ کہہ رہے ہیں، قرآن نے کہا کہ تو یہ استکبار کرتے ہیں. اور اگلا جملہ کہ کہتے یہ ہیں کہ کیا ہم ایک دیوانے شاعر کی وجہ سے ہم اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں گے. پوائنٹ کیجئے، نوٹ کیجئے یہ پوائنٹ کہ قرآن کے اس بیان سے بالکل واضح ہے کہ کفار مکہ یہ مان رہے ہیں کہ اگر ہم نے لا الہ الا اللہ کو کہہ دیا، مان لیا، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جن معبودوں کی پوجا پاٹ عبادت کرتے ہیں وہ سب چھوڑ دینا پڑے گی، جن دوسرے مذہب کے قوانین کو ماننا پڑے گا وہ چھوڑ کے صرف اللہ کی ماننا پڑے گی. یہ معنی وہ بھی سمجھتے تھے. ہاں، اور پھر اس کی اور بھی دلیل دی کہ وَلِهَذَا قَالُوا، اسی لیے انہوں نے کہا جو سورہ صاد کی ابتدائی آیتوں میں ہے، اَجَعَلَ الْآلِهَةَ إِلَٰهًا وَاحِدًا إِنَّ هَٰذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ، کیا اس نے سارے معبودوں کو، اتنے سارے ہمارے بنائے ہوئے معبود ہیں، ان سارے معبودوں کو ایک معبود بنا دیا، سب کو ختم کر کے صرف اللہ کو کہہ رہا ہے، إِنَّ هَٰذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ. ارے یہ تو بہت ہی تعجب کی بات ہے، عجیب بات ہے. ہاں،
اے امر فی غایت العجب، یعنی ایسا معاملہ ہے جو انتہا درجے کے تعجب کا ہے. ثم اخذوا، پھر اس کے بعد یہ جملہ کہنے کے بعد آپس میں اپنے دوستوں احباب اور رشتہ داروں کو کیا سمجھانے لگے، وصیت کرنے لگے کہ اپنے معبودوں پر جمے رہنا. اس کے لیے کیا کہا، یہ قرآن کہہ رہا ہے وانطلق الملأ منهم ان امشوا واصبروا علی آلہتکم، کہ ان میں جو سردار لوگ تھے نا، بڑے لوگ، وہ یہ کہتے ہوئے چلے ارے چلو آگے بڑھو، ہاں وَاصْبِرُوا عَلَىٰ آلِهَتِكُمْ، اور اپنے معبودوں پر جمے رہو، ہٹنا نہیں اس سے. إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ يُرَادُ، یہ جو لا الہ الا اللہ کے کلمے سے ہم کو دعوت دی جا رہی ہے نا، اس سے کوئی غرض مقصود ہے، اس میں کوئی سازش ہے. ہاں ہم کو اپنے باپ دادا کے دین سے جو پرکھوں سے چلا آ رہا ہے چھوڑوا کے یہ اپنے پیچھے ہم کو چلانا چاہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ کوئی اس میں کوئی غرض مخفی ہے. وَيُحَدِّثُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا، اور ان میں سے بعض سے ایک دوسرے سے یہ لوگ فخر کرتے ہوئے یہ کہتے تھے اس صبر کے بارے میں، اس صبر پر فخر کرتے ہوئے، یعنی اپنے معبودوں کی عبادت پر جمے رہو، صبر کرو، اس صبر پر فخر کرتے ہوئے کہتے ہیں. قرآن کا جملہ دیکھیے، ان کادا لیضلنا عن آلہتنا لولا ان صبرنا علیہا. ارے اگر ہم صبر پہ ہم اگر جمے نہ رہے تھے، صبر نہ کیے ہوتے، تو اس نے تو ہم کو ہمارے معبودوں سے بہکا ہی دیا تھا، ہٹا ہی دیا تھا. ہم اگر جمے نہیں رہتے باپ دادا کے طور طریقے پہ، ان کے بتائے ہوئے دین اور اختیار کیے معبودوں پر، تو بہت ممکن تھا، قریب تھا کہ یہ ہم کو ہمارے معبودوں سے برگشتہ کر دیتے اور ہم ان سے ہٹ کے اس کی توحید مان لیتے، لا الہ الا اللہ مان لیتے. آپ غور کیجئے یہ کیا دلیل دے رہے ہیں، اور یہ بہت اہم بات ہے کہ کفار مکہ لا الہ الا اللہ کا جو معنی سمجھ رہے ہیں، آگے آئے گا کہ بہت سے مسلمان آج نہیں سمجھ رہے ہیں. ہاں کہہ رہے ہیں کہ اے لولا ان تحلینا بالصبر، اگر ہم لوگ، یہ آیت کی تشریح کر رہے ہیں کہ اگر ہم لوگ صبر کے زیور سے اور آراستہ نہ ہوتے تو وَإِلَّا كَادَ أَن يُضِلَّنَا عَنْ آلِهَتِنَا وَعَنْ عِبَادَتِهَا، تو نتیجہ یہ نکلتا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اپنے معبودوں کی عبادت سے جو ہے گمراہ کر دیتا اور ان کی عبادت سے بہکا دیتا، ان کے ان معبودوں سے ہٹا دیتا. فَهُمْ عَرَفُوا مَعْنَى اللَّهِ، چنانچہ یہ لوگ لا الہ الا اللہ کے معنی کو اچھی طرح سمجھتے تھے اور یہ جانتے تھے کہ لا الہ الا اللہ کا مدلول، مقصود اور غایت یہ ہے کہ اس کو کہنے والا اب صرف اور صرف اللہ کو عبادت کے لائق سمجھے گا، دوسرے معبودوں کی معبودیت کا انکار کرتا ہے، نہیں مانے گا. یہ وہ معنی سمجھتے تھے، اور سارے معبودوں کا اللہ کے علاوہ جو ہیں ان کا وہ انکار کرنے والا ہوگا سوائے ایک معبود کے، اللہ کے، اور اسی کی عبادت کو صحیح مانے گا، اور اس کے علاوہ جتنے لوگوں کی عبادت ہے اس کو باطل مانتا ہے اور اس کا انکار کرنا وہ لازم جانے گا. تو اسی کا مفہوم ہے فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، جو آیت ابھی ہم پڑھ چکے ہیں، یعنی وہ استمسک بالعروۃ الوثقیٰ کا معنی کہہ رہے ہیں، یعنی لا الہ الا اللہ کو مضبوطی سے پکڑ لیا. بخلاف المشرکین، اب یہ پوری تفصیل بیان کرنے کے بعد نتیجہ کہ اس زمانے کے مشرکین جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم توحید کی دعوت دے رہے ہیں، ان کا یہ معاملہ تھا کہ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کہنے کا مطلب سارے معبودوں کا رد، صرف اللہ کی عبادت کا اس بات ہے. ہاں لیکن بعد کے جو مشرک ہیں آج کے، ہاں ان کا حال کیا ہے کہ لا الہ الا اللہ کو ایک بڑی تعداد آج کے مشرکین کی جو شرک کرنے والے ہیں وہ زبان سے بولنے میں استکبار نہیں کر رہی ہے. کفار مکہ نے استکباراً رد کیا. آج کے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو زبان سے قبول کر رہے ہیں لا الہ الا اللہ، استکبار نہیں کر رہے ہیں، لیکن اسے دن بھر میں، رات بھر میں بہت مرتبہ، کوئی تو نصاب بھی پڑھتا ہے کہ اتنے دن میں اتنا لاکھ پڑھ لیے تو یہ ہو جائے گا، تو وہ پڑھتا بھی ہے اتنی مرتبہ، تو بار بار دہراتے ہیں دن اور رات میں، لیکن اپنے قول سے، اپنے اقوال سے، اپنے افعال سے اس بار بار دہرائے ہوئے کلمے کو توڑ دیتے ہیں، برباد کر دیتے ہیں، رد کر دیتے ہیں. جیسے اس کی مثال کیا ہے کہ جو قبروں میں ہے ان کو پکار کے دعا کر کے لا الہ الا اللہ تباہ کر لیا، کیونکہ دعا کر رہے ہیں شرک. اب یہ جو بات میں کہہ رہا ہوں وہ مانیں گے نہیں، ناراض ہوں گے، لیکن قرآن و حدیث کی دلیلیں ان کی بات کا ساتھ نہیں دیتی. انہیں اس بات سے ڈرنا چاہیے، اس پر غور کرنا چاہیے کہ آپ کسی قرآن و حدیث کو بیان کرنے والے عالم پر ٹرول کر سکتے ہیں، اس کا رد کر سکتے ہیں، اس کو بے وقوف اور کچھ بھی بول سکتے ہیں، لیکن ایسا کر کے کیا آپ قرآن و حدیث کے معنی اور مفہوم کو بدل سکتے ہیں؟
اگر ایک آدمی اہل قبور کو پکارتا ہے، دعا کرتا ہے، ان سے استغاثہ کرتا ہے، ان کو حاجت روا، مشکل کشا مانتا ہے، تو وہ لا الہ الا اللہ کو توڑ رہا ہے. مانے یا نہ مانے، قرآن و حدیث میں یہی ہے، دین یہی ہے، لا الہ الا اللہ کا تقاضا یہی ہے، بالکل صاف. تو کہہ رہے ہیں کہ وہ کیسے مقبورین سے دعا کرنا، ان سے استغاثہ کرنا، ان سے التجا کرنا کہ پریشانیوں کو ہٹا دے وے، مرادیں پوری کر دے وے، اور قبروں والوں کے لیے، بزرگوں کے لیے، غیر اللہ کے لیے ذبح کرنا، نذر و نیاز کرنا، اور اس کے علاوہ جتنی بھی شرکیات ہیں. آج بہت سارے لوگ شیخ جو کہہ رہے ہیں بہت اہم ہے کہ لا الہ الا اللہ کہنے میں ان کو کوئی انکار نہیں ہے، استکبار نہیں ہے، لیکن کہنے کے بعد ایسی بہت سی چیزیں قول میں فعل میں اختیار کیے ہوئے ہیں. میں نے تو دیکھا، ابھی کلپ آ رہی ہے کہ پیر صاحب کو سجدہ کر رہے ہیں، قبروں پہ سجدہ کر رہے ہیں، کھلا کھلا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہی نہیں ہیں اور محبت کا دعویٰ کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو منع کرتے ہوئے کہا کہ اگر میں کسی کو سجدے کی اجازت دیتا، حکم دیتا، تو غیر اللہ کو، تو بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، لیکن یہ جائز نہیں ہے، اس کی بھی اجازت نہیں ہے. کتنی صاف تعلیم ہے. آپ کو سجدہ کرنا چاہا، بعض صحابہ نے باہر سے دیکھ کے آئے تو فوراً منع کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سجدہ جائز نہیں، پیر صاحب کو کر رہے ہیں. اب آپ جب ان سے کہیں گے تو وہ الگ فلسفہ جھاڑیں گے. کتنا بھی فلسفہ جھاڑے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن و حدیث کی تعلیمات کے بالکل برعکس ہے، ضد ہے وہ. اور جو ایسا کر رہا ہے اس کا لا الہ الا اللہ نہیں ہے قابل قبول، رد ہے، اس کا لا الہ الا اللہ برباد ہو گیا. تو ایسی کتنی چیزیں ہیں، قبروں پہ سجدہ کر رہے ہیں، پیر کو سجدہ کر رہے ہیں، اور وہ عبادت کی مختلف قسمیں غیر اللہ کے ساتھ روا رکھے ہیں. تو شیخ نے ان چیزوں کا ذکر کرنے کے بعد کہا فَأَيُّ شَيْءٍ يَنْفَعُهُمْ ذَلِكَ النُّطْقُ. اب ایک طرف یہ سب اگر کر رہے ہیں تو پھر لا الہ الا اللہ کو زبان سے بولنے سے ان کو کیا فائدہ پہنچے گا؟ کون سی چیز انہیں فائدہ پہنچے گی؟ حاصل کلام یہ شیخ کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کا کلمہ ان لوگوں کو، کہنے والے کو اس وقت فائدہ دیتا ہے جب وہ لا الہ الا اللہ کے معنی اور مراد کو متحقق کرتا ہے اپنی زندگی، عقیدے اور عمل میں، قول میں. جیسا کہ شیخ رحمہ اللہ نے کہا کہ اللہ کے سوا جتنے بھی معبودان باطلہ ہیں ان سب کی نفی کرتے ہوئے لا الہ کہا جائے، اور الا اللہ جب کہے تو اللہ اکیلے کے لیے عبادت کا اثبات کیا جائے کہ اس کو اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے. چنانچہ اللہ کے سوا کسی سے دعا نہ مانگے، کسی اور سے استغاثہ نہ کرے، کسی اور پر توکل نہ کرے، کسی اور کو کے لیے ذبح، نذر و نیاز نہ کرے، کسی اور کی قسم نہ کھائے. یہ میں اضافہ کر رہا ہوں. کسی اور کے لیے رکوع سجدہ نہ کرے، کسی اور جگہ پر جو ہے طواف نہ کرے. اللہ نے جس جگہ کا حکم دیا اس سے ہٹ کر، اللہ نے جس چیز کو متبرک بنایا ہے اسی کو برکت والا سمجھے. کسی اور کو چومے چاٹے نہیں جس کو اللہ نے نہیں بتایا ہے. اور عبادات میں سے کسی بھی چیز کو، کسی بھی قسم کی عبادت کو اللہ اکیلے کے علاوہ کسی کی طرف نہ پھیرے. یہ جو پہلی عبارت میں نے پڑھی تھی، شیخ عبدالرزاق صاحب نے بڑی جامع تفسیر کی تھی، اس لیے پوری تشریح ان کی میں نے بیان کی. اگلی جو عبارت ہے جو انشاءاللہ آئندہ درس میں ہم پڑھیں گے کہ لا الہ الا اللہ کی شروط کیا ہیں. میں نے جیسا کہ درمیان درس کہا کہ یہ شرطیں جاننا، اس کو اچھی طرح ذہن نشین کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر لازم ہے. اس لیے اس کی اہمیت کو سمجھ کر انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ آپ آئندہ دروس میں نہ صرف یہ کہ اس میں شریک رہیں گے، بلکہ یہ چیزیں ایسی ہے کہ ہمیں اپنے پاس نوٹ کر کے رکھنا چاہیے تاکہ ہم اس کا اعادہ کر کے اس کو یاد رکھیں. اللہ رب العالمین ہمیں صحیح دین کی سمجھ عطا فرمائے، دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور اس پر اسی کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے، اور اس کی بنیاد پر اللہ رب العالمین ہمیں کامیاب اور فلاح پانے والے لوگوں میں شامل فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم.